شام کو وہ واپس لوٹا تو ایک نئی خبر ساتھ لایا تھا۔ دیکھنے میں وہ کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو نظر اسی سے ٹکرائی جس کی امید تھی۔ وہ اسی صوفے پر نیم دراز تھی، رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں، چہرے پر بھی کافی سوزش تھی۔ تھکاوٹ کے باعث اسے نیند آ گئی۔ وہ بنا آہٹ کے قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور اس کی حالت دیکھنے کے بعد ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سیاد اسے پکارتا وہ اندر داخل ہوا تو وہ امید کے عین مطابق اسے وہیں ملا۔ ارشد سامہ، وہ جو بیڈ پر چت لیٹا تھا، اس کی آواز پر برق رفتاری سے اٹھا۔ اس سے کھانا پانی پوچھا کہ نہیں؟ وہ کافی فکر مند تھا۔ میں پوچھنے گیا تھا ارشد سامہ، مگر اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ گیا تو وہ سو چکی تھی۔ ارشد دانت کچکچاتا رہ گیا۔ پوچھنے کا کس نے کہا تھا ایڈیٹ؟ اسے کھانا لا کر دینا تھا، وہ سارا دن کی بھوکی پیاسی ہے۔ تم میں عقل ہے یا نہیں؟ ارشد سامہ، وہ آپ ہی کی بہن ہے، مجھے لگا کہیں غصے میں کھانا پھینک ہی نہ دے، اسی لیے لے کر جانے کی بجائے میں نے پہلے پوچھنا مناسب سمجھا۔ وہ سر جھکائے دھیمی آواز میں بولا تو ارشد نے اسے پنچ مارنے کے لیے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس کی طرف بڑھائی ہی تھی کہ سیاد 2 قدم پیچھے ہو کر جیسے منتیں کرنے لگا۔ سوری ارشد سامہ، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ میں اسے تمہارے آسرے چھوڑوں گا ہی نہیں، نالائق۔ ارشد نے بھی جیسے اسے معاف کرنا چاہا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، جاؤ۔ جاؤں؟ کہاں؟ مطلب صرف میں جاؤں اور آپ؟ میں نہیں جا رہا۔ تو میں کیوں جاؤں؟ ایش سے بات ہو گئی ہے میری، اس نے تمہیں واپس بھیجنے کا مشورہ دیا ہے کیونکہ اب پل سامہ یہاں آ رہی ہے اور آپ کی بہن۔ کبھی اس کے سامنے نہ بول دینا، نالائق، اسے نہیں معلوم کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ سیاد کے ہونٹ اوہ میں سکڑ گئے۔ وہ بھی یہی رہے گی، پل سامہ کو اسی کے لیے تو بلایا ہے۔ ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ سفر کر سکے، گہرے صدمے میں ہے، اسے کچھ وقت دینا ہوگا ہمیں۔ کتنا؟ جتنا وہ چاہے گی، ہم کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ بہت معصوم ہے، اسے ہماری دنیا کو سمجھنے میں بہت وقت درکار ہے۔ اوکے ارشد سامہ، پھر میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ ارشد سے ہاتھ ملا کر وہ جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ارشد نے اسے پکارا، سیاد۔ وہ رکا اور مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پل سامہ کو وفا کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ یہاں آئے گی تو میں اسے خود ہی سب کچھ بتا دوں گا۔ سیاد نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنی منزل کو چل دیا۔ وہ وہیں کمرے میں تھک کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی احساس کے تحت وہ اٹھا اور لاؤنج کی جانب چل دیا۔ وہ اٹھ چکی تھی اور میز پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ وہ بغیر آہٹ کے اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ وفا نے خاموشی سے پانی گلاس میں بھرا اور پینے لگی، 2 گھونٹ پینے پر ہی جیسے اس کا جی بھر گیا۔ اس نے گلاس واپس رکھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے اور چند لمحے اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیے بیٹھی رہی۔ اس کا جسم اتنا گرم تھا گویا آگ میں جل رہا ہو۔ اللہ! ہاتھ ہٹا کر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اتنے کربناک انداز میں اللہ کو پکارا کہ عقب میں کھڑا ارشد سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ کسی بھی عام لڑکی کے لیے وہ سب اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا جتنا وفا کے لیے تھا۔ وہ تو اپنوں کو سب کچھ سمجھنے والی لڑکی تھی۔ پوری دنیا، کل کائنات، وہ ان پر آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی تھی۔ اعتبار کے ریزہ ریزہ ہونے پر جو اذیت وہ کاٹ رہی تھی، وہ یا تو صرف اسے معلوم تھا یا پھر اللہ پاک کو۔ ارشد دھیرے دھیرے چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لاؤنج میں آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا ایک گلاس تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور پھر وہ جوس اس کی جانب بڑھایا، پی لو۔ وفا نے پہلے اس جوس کے گلاس کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر ارشد کو۔ اگلے لمحے وہ نفی میں سر ہلا کر چہرہ جھکا چکی تھی۔ کل رات سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ ارشد نے جیسے اسے یاد دلایا، وفا کے ذہن میں فلم سے چلنے لگی۔ کل رات؟ کیا ہوا تھا کل رات؟ وہ ایکسیڈنٹ؟ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ چہرہ ہاتھوں میں لیے وہ روئے جا رہی تھی جب ارشد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مان لو میری بات۔ وفا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس نے وہ گلاس ایک بار پھر اس کی طرف بڑھایا، پی لو، تھوڑی انرجی مل جائے گی۔ وفا نے اپنے گال رگڑے اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ چند ہی لمحوں بعد جیسے کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے رو دی۔ ارشد نے وہ گلاس میز پر رکھا اور اس کے مقابل صوفے پر جا بیٹھا۔ ہاتھ باہم پھنسائے وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ مجھے مراد ہاؤس بہت یاد آ رہا ہے، میں تو اس کے در و دیوار تک کی عادی ہو چکی ہوں۔ وہ بولی تو ارشد کو لگا کہ کوئی معصوم سی چھوٹی بچی اس کے سامنے بیٹھی روتے ہوئے اس سے شکایت کر رہی ہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی تھوڑی کپ کپا رہی تھی۔
ناک اور گال سرخ پڑ چکے تھے، کیونکہ تم نے مضبوط بننا ہے۔ تم نے وہ بننا ہے جو جہان ساما چاہتا تھا کہ تم بن جاؤ، وہ نہیں جو سعید ساما تمہیں بنانا چاہتا تھا۔ بزدل، حساس، نرم دل، ایسے لوگوں کو دنیا کی صفاقی بہت ذلیل کرتی ہے۔ جو لوگ مضبوط اور نڈر ہوتے ہیں وہ اس صفاق دنیا کے ظلم سے اپنی حفاظت آپ کر لیتے ہیں۔ وفا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، چونکہ وہ رو رہی تھی اس لیے ابرو سکڑے ہوئے تھے۔ اس نے اسے دیکھا تو اشر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی بہن ضرورت سے زیادہ معصوم تھی، بالکل کسی اینجل کی طرح۔ میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ کیا آسان ہوتا ہے ان لوگوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جانا جن کے ساتھ آپ کی ساری عمر گزری ہو؟ وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی بلکہ اس کے لہجے میں التجا تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے خود پر اعتبار کرنے پر مجبور نہ کرو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تمہاری کنڈیشن کا اندازہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں، سب سمجھتا ہوں، مگر یقین کرو یہ دنیا تمہارے لیے بہت خطرناک ہے۔ یہ ظلم پر ظلم کرتی ہے، اپنے علاوہ یہاں کوئی کسی کا نہیں سوچتا۔ وفا نے ایک بار پھر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور بنا آواز کے رونے لگی۔ جانتی ہوں مراد ہاؤس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نظروں میں جیسے سوال درایا۔ تمہاری موت کا ماتم۔ اشر نے موبائل اس کی جانب بڑھایا جس کی اسکرین پر موجود وہ تصویر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ مراد ہاؤس کا ہر فرد اس کی موت کو تسلیم کر چکا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر اس تصویر کو دیکھتی چلی گئی، اس میں موجود ایک ایک شخص کو، ایک بار نہیں بار بار۔ اسے ہوش تب آیا جب اشر نے اس کے ہاتھوں سے موبائل واپس لے لیا۔ اب بھی کچھ کہنا ہے تمہیں؟ مگر وہ کون تھی؟ ہماری دشمن، اسے ہم پہلے ہی مار چکے تھے۔ بس تمہاری ڈیتھ کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے اسے اس گاڑی میں چھوڑ کر اس کے ہاتھ میں تمہاری رنگ اور بریسلیٹ کو بھی نشانی کے طور پر رہنے دیا۔ مگر آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈی این اے ٹیسٹ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آج رشوت اور بے ایمانی کا دور بھی ہے۔ جعلی رپورٹس بنوانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ اس نے بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہاری حرکتیں بہت مشکوک ہیں۔ کون ہو تم؟ ڈارکنیس ورڈ سے ہوں۔ ابھی یہ بات ہضم کر لو، باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا۔ چھوٹے موٹے گینگسٹر ہو یا مابسٹر؟ اس نے استفسار کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ ابھی تم جا کر فریش ہو جاؤ اور ایزی فیل کرو۔ تمہیں واقعی لگتا ہے اس سب کے بعد بھی میں ایزی فیل کر سکتی ہوں؟ جو درد قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسے ہر حال میں سہنا پڑتا ہے، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میری ٹیم کے باقی لوگ بھی یہاں آ رہے ہیں تو سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کس طرح آگے لے کر جانا ہے اپنی منزل کی طرف، کیونکہ اگر تم ہمیشہ سفر میں ہی رہی تو تھک جاؤ گی، گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی۔ وہ محض خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ کہاں ہو؟ پرل اس وقت اپنی گاڑی میں بیٹھی ڈرائیونگ میں مصروف تھی۔ جب ایش کی کال آئی، فون کان سے لگاتے ہی اسے یہی سوال سننے کو ملا۔ جنت کے باغات میں حوروں کے ساتھ بیٹھی چھم چھم کھیل رہی ہوں، جوائن کرنا چاہو گے؟ میرا خیال ہے تم نے کبھی ڈھنگ سے جواب دینا سیکھا ہی نہیں ہے، ایش غصے میں بولا۔ میں تمہارے خیال سے متفق ہوں، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تو ایش لب بھینچتا رہ گیا۔ تمہیں آج ہی پاکستان کے لیے روانہ ہونا ہے۔ کام؟ پہلے وہاں پہنچ کر اشر سے ملاقات کرو، میں خود وہاں آؤں گا تو تمہیں کام بھی بتا دوں گا۔ اوکے۔ پرل نے فوراً ہی رابطہ منقطع کر دیا، موبائل ڈیش بورڈ پر اچھال دیا۔ ایش غصے میں اپنا موبائل دیکھتا رہ گیا۔ بوس تھا وہ اس کا، وہ لڑکی اسے عزت بھی دے سکتی تھی، مگر مجال ہے جو یہ بات اس کی موٹی عقل میں آ جاتی۔ وفا اس کمرے میں بیڈ پر چٹ لیتی چھت کو گھورنے میں مصروف تھی جس کمرے میں رہنے کا اسے اشر نے کہا تھا۔ کسی بھی طرح کی بحث و تکرار کی بجائے اس نے چپ چاپ اس کا فیصلہ مان لیا۔ سعید کے وار کا صدمہ بہت گہرا تھا، مگر اسے خاموش کر دینے والا کفل اپنا نہیں بلکہ جہانگیر اور اقرا کے قتل کے دکھ کا تھا۔ وہ خاموش لیٹی تھی، آنسو اطراف سے بہہ کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے کے اس پار لاؤنج میں بیٹھے اشر کو پرل آتی دکھائی دی۔ سیاہ ٹاپ اور میرون رنگ کا ٹراؤزر پہنے، سیاہ اسٹائلیٹو ہیلز پہنے، گلاسز لگائے، بالوں کو اونچی پونی میں باندھے، گردن تانے، وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد سے چلتی آ رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی نظر خود کو ہی دیکھتے اشر پر پڑی۔ یہ نور نظر کی موت کے بعد ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ اس کے مقابل صوفے پر ٹانگ چڑھائے آ بیٹھی۔ اسے اشر پہلے کی نسبت کافی کمزور لگا۔ اس کی شخصیت کا نکھار بھی گویا ماند پڑ چکا تھا، رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ پرل کو وہ پہلے والا اشر بالکل نہیں لگا۔ بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے، کسی اپنے کے چھن جانے کا کرب انسان کو بدل دیتا ہے، یا تو اس کے دل کو سمندر بنا دیتا ہے
یا پھر اسے ویران کر دیتا ہے۔ دل سمندر بن جائے تو انسان تمام عمر آنسو بہاتا رہتا ہے، اور اگر ویران پڑ جائے تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر تا حیات وہ اپنا غم دل میں دبائے گھٹ گھٹ کر جیتا اور لمحہ لمحہ مرتا تو رہتا ہے، مگر زبان سے ایک لفظ نہیں کہتا۔ وہ خاموش ہو جاتا ہے، بالکل خاموش۔ وہ پہلی نظر میں ہی پرل جان چکی تھی کہ اشر خاموش ہو چکا ہے، اس کا دل ویران پڑ چکا ہے۔ اس کے زخم کریدنے کی بجائے اس نے کام کی بات کی۔ نور نظر کا تذکرہ اشر کے لیے کرب کا باعث تھا، اس لیے اس نے اس بات سے شروعات نہ کی۔ اے ساما نے مجھے پاکستان پہنچ کر تم سے ملاقات کرنے کو کہا تھا۔ جانتا ہوں۔ اشر نے سر کو خم دیا۔ تم تھی کہاں؟ اے ساما نے کہا تھا کہ ڈیوڈ کے متعلق تمام جانکاری حاصل کرنی ہے، جس کے لیے مجھے لندن جانا پڑا۔ اس کے علاوہ برنارڈ کی فیملی کی انفارمیشن بھی نکالنی تھی مجھے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا تھا اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ اور بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کھنکھاری، وہ اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر خیر۔ نور نظر کے قاتل۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اشر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی مزید کہنے سے منع کر دیا۔ گلے میں جیسے کچھ ڈوب کر ابھرا۔ ایک لڑکی ہے۔ اشر نے اپنی بات شروع کی۔ اسے ہم نے ٹرین کرنا ہے۔ کیوں؟ پرل نے بے اختیار ایک ابرو اٹھایا۔ آف کورس اس نے ہماری ٹیم کا حصہ بننا ہے۔ کیا مطلب اشر ساما؟ آخر ٹیم بڑھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم 3,000 پر بھاری ہیں، وہ 7 ہوگی تو ہم 4 لاکھوں پر بھاری ہوں گے۔ ایسی بھی کیا چیز ہے وہ مبہوت ہوئی۔ وہ بہت قیمتی ہے، بہت مضبوط، اس کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں جنہیں دفنا دیا گیا ہے۔ ہم نے اس کی تمام صلاحیتوں کو پھر سے اجاگر کرنا ہے۔ وہ یہ خود بھی کر سکتی ہے، میری ضرورت ہی کیا ہے؟ پرل نے کندھے اچکائے۔ شی نیڈز اے مینٹور لائک یو، پرل۔ پرل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم بھی اس کے مینٹور بن سکتے ہو۔ وہ ایک لڑکی ہے، اور ایک لڑکی ہی لڑکی کو اچھے سے سمجھ سکتی ہے۔ تم نے اسے بالکل اپنی طرح بنانا ہے، مضبوط، ظالم، سنگ دل اور ایموشن لیس لڑکی، جیسی ہر مافیا لیڈی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کر لوں گی۔ اشر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، اس نے سر کو خم دیا۔ اے ساما آئے گا تو مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ اشر اٹھ کر کہیں جانے ہی لگا تھا کہ پرل نے کہا، اشر ساما، اپنے اتنے خوبصورت اپارٹمنٹ کو چھوڑ کر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ پہلی بار پاکستان آئی تھی، اس نے سنا تھا کہ پاکستان میں موجود ان کا اپارٹمنٹ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے سیاد نے جو نقشہ کھینچا تھا، یہ عمارت اس سے بالکل مختلف تھی۔ کون سا اپارٹمنٹ؟ جس کے بارے میں کچھ دن قبل سیاد بتا رہا تھا۔ یہی ہے وہ۔ اشر اتنا کہتا وہاں سے باہر لان کی جانب چلا گیا۔ شاید کوئی امپورٹنٹ کال تھی۔ پرل نے ادھر ادھر خاموشی سے دیکھتے ہوئے گویا اس عمارت کی جانچ پڑتال شروع کر دی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کچن میں جا پہنچی۔ ہیلز کی ٹک ٹک پوری عمارت میں گونج رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ڈھیر سارے کھانے پر پڑی۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اشر اکیلا تھا تو اتنا سارا کھانا کس کے لیے منگوایا گیا تھا، جو ڈھنگ سے کھایا بھی نہیں گیا تھا؟ چونکہ وفا نے جوس پینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد ایک گارڈ بہت سارا سامان ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ وفا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اشر نے اسے سارا سامان میز پر رکھنے کو کہا۔ گارڈ چلا گیا تو اشر نے خود ہی وہ سب کھول کر اس کے سامنے رکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، اس لیے یہ سب منگوا لیا۔ کچھ تو لازمی پسند ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، وفا نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اس کی حالت گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس وقت شدید بخار میں مبتلا تھی۔ تھکن اور صدمے کا نتیجہ تھا۔ کچھ تو کھا لو، اس طرح مزید بیمار پڑ جاؤ گی۔ وفا پھر بھی نہیں مانی، مگر وہ پھر اشر تھا۔ منع کر ہی دم لیا اس نے۔ وفا نے بہت کم کھایا، گویا صرف اس کی بات مان رہی ہو۔ اب تم جا کر آرام کر لو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم بیمار پڑ رہی ہو۔ اشر نے کہا تو وہ سر کو خم دیتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کچن سے باہر نکل کر خاموشی سے چلتی ہوئی ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جانچ پڑتال کرتی، اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو اشسامہ، ہو گئی ملاقات؟ ہاں ہو گئی، تم کب آ رہے ہو؟ وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے سراپے پر ایک نگاہ ڈالی۔ میں باہر لاؤنج میں ہوں، آ جاؤ۔ وہ چونکی نہیں، بلکہ سر کو خم دے کر باہر کی جانب آ گئی۔ ہیلز کی ٹک ٹک پر ان دونوں نے دائیں جانب سے آتی پرل کو دیکھا۔ نظر سب سے پہلے ہی اس خوبرو نوجوان پر پڑی جو سامنے بیٹھے اشر سے کوئی بات کرنے میں مصروف تھا۔ وہ ان کے سامنے آ بیٹھی تو ان کی گفتگو کا آغاز ہوا۔
تم دونوں نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے بہت اچھے سے ٹرین کرنا بھی ہے، تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ایش نے حکم صادر کیا۔ یا تو اس کا خیال رکھا جا سکتا ہے یا پھر اسے ٹرین کیا جا سکتا ہے، دونوں کام ایک ہی وقت میں ناممکن ہے۔ پرل نے آنکھیں گھما کر اپنے آگے کو آتی لٹ کو جھلاتے ہوئے کہا۔ کیا نخرا تھا؟ وہ بہت اسپیشل ہے پرل ساما، اسے عام لڑکی سمجھ کر ٹریٹ مت کرنا۔ ایش کی بات پر پرل کا بے اختیار ایک ابرو اٹھ گیا۔ ایسا بھی کیا اسپیشل ہے اس میں کہ تم دونوں کو اس کے آتے ہی باقی سب کچھ بھول گیا؟ اشر اور ایش نے اس کی بات پر نظروں کا تبادلہ کیا۔ اصل میں وہ میری… اس سے پہلے کہ اشر اپنی بات مکمل کرتا، ایش نے اسے ٹوکا اور ایک گہری نظر اس پر ڈالتے ہوئے اپنی بات کی۔ مطلب اسے وفا کا اصل نہیں بتانا، خاص طور پر یہ بات کہ وہ اس کی بہن ہے۔ وہ بہت قیمتی ہے پرل ساما، اس کا خیال رکھنا۔ وہ اب سے تمہاری اور اشر کی ذمہ داری ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم دونوں یہ ذمہ داری بہت اچھے سے نبھاؤ گے۔ ایش نے باری باری دونوں کو دیکھا تو دونوں نے ہی سر کو خم دیا۔ اسی لمحے ایش کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو وہاں جگمگاتے نام کو دیکھ کر سمجھو اس کا سارا موڈ ہی غارت ہو گیا۔ اس نے بد دل ہو کر کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگائے باہر کی جانب چل دیا۔ وہ یقیناً اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل نہیں ہوا۔ اشر اور پرل اس کا انتظار کرتے رہے مگر بے سود وہ واپس نہیں آیا۔ پرل اور اشر اس کی طبیعت سے اب تک بہت اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے بھی جیسے اس کی واپسی کی آس چھوڑ دی۔ اب جانے وہ کون سی عمارت، کون سے شہر، کون سے ملک میں ملتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کافی پی رہے تھے جب پرل نے متجسس ہو کر اس سے پوچھا، اشر ساما، آخر وہ لڑکی ہے کہاں اور کون ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ ہماری ٹیم کا حصہ کیوں بن رہی ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ اشر خاموش رہا، دماغ کہانی گھڑنے لگا۔ دراصل وہ کھنکھارا۔ ایش کو بچپن میں کسی سے محبت ہو گئی تھی۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک اٹھی۔ ایش کے متعلق جھوٹ بولنا آسان نہیں تھا۔ پھر جوان ہو کر وہ مابسٹر بن گیا، لیکن وہ لڑکی بہت معصوم ہے، ڈری سہمی رہنے والی، جس طرح عموماً لڑکیاں ہوتی ہیں۔ پر جو اسے غور سے دیکھ رہی تھی اب باقاعدہ اسے گھورنے لگی تھی۔ کہانی گھڑ رہے ہو؟ آنکھیں چھوٹی کیے مشکوک انداز میں سوال کیا۔ شٹ اپ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اشر تلملا اٹھا۔ مگر دل نے جیسے سوال کیا، اسے کیسے معلوم؟ اف، یہ اداکارہ سب کی اداکاری سمجھتی تھی۔ اوکے ریلیکس، آگے بتاؤ۔ اس طرح ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے مگر سالوں بعد ایش نے اسے سڑک پر بے حال دیکھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یادداشت جا چکی تھی، تو اب ایش اسے اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ گھر والے ہی تو ظالم نکلے، انہوں نے بہت ظلم کیے اس پر۔ اس نے ان پر اندھا اعتبار کیا اور انہوں نے اسی اعتبار کو ٹھیس پہنچائی۔ قصہ مختصر وہ منافق لوگ تھے اور ایش اسے اب ان منافق لوگوں سے بچانا چاہتا ہے۔ سیریسلی؟ پرل کو یہ کہانی کافی عجیب لگی تھی۔ اشر نے جواباً ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی تو وہ محض آنکھیں گھماتی رہ گئی۔ ڈن، وہ اب سے میری ذمہ داری ہے اور میں اسے ایش کے قابل بناؤں گی۔ لیکن اس کے لیکن اشر دل ہی دل میں جل بھن گیا۔ لیکن ایش ساما اور محبت، وہ بھی ایک نکمی اور نالائق لڑکی سے؟ یقین نہیں آ رہا۔ نکمی اور نالائق؟ اشر نے ایک ابرو اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو اشر ساما، جو لڑکی خوف زدہ اور معصوم ہو، جو اپنی حفاظت خود نہ کر سکے، جو لوگوں کی اداکاری اور منافقت نہ بھانپ سکے، وہ نالائق اور نکمی ہوتی ہے اور مجھے ایسی لڑکیاں بے حد ناپسند ہیں۔ اشر خاموش رہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ پرل خاموشی سے اٹھی اور اس کمرے کی جانب چلتی جس کی جانچ پڑتال ابھی باقی تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی اس کمرے کے دروازے تک آ پہنچی۔ اشر اس سب سے بے نیاز موبائل میں غرق تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے دروازہ کھولا اور اندر دیکھا تو کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ مگر پھر اچانک ہی اس کی نظر دائیں طرف بیڈ پر موجود اس لڑکی پر پڑی جو آنکھوں پر بازو رکھے خاموشی سے سو رہی تھی۔ پرل کو اسے دیکھ کر سب سے پہلا خیال اسی لڑکی کا آیا۔ وہ اسے چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر آخرکار اس کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلز کی آواز کیے بغیر جب وہ اس کے بالکل قریب جا پہنچی تو وفا کسی احساس کے تحت جا گئی۔ اس نے اپنا بازو آنکھوں پر سے ہٹایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو بے اختیار ایک چیخ اس کا حلق پھاڑ کر فضا میں بلند ہوئی۔
पर्ल ने नासमझी से अब्रू से टेढ़ कर उसे देखा। तुम तो एक लड़की से डर गई, क्या बनेगा तुम्हारा? उसे जैसे जी भर कर अफसोस हुआ। कौन हो तुम? वफ़ा हड़बड़ा कर उठ बैठी और अपना तनफ़ुस बहाल करके बोली, लड़की। पर्ल जो ड्रेसिंग की तरफ बढ़ रही थी एकदम रुकी और मुड़कर उसे देखा। खूबसूरत लड़की। इतना कहती वो ड्रेसिंग के सामने जा ठहरी और अपनी लिपस्टिक डार्क करने लगी। वफ़ा टुकटुकी बांधे इस जापानी हसीना को देखती रही। फ़िक्र मत करो, तुम्हें मारने नहीं आई। वो वापस वफ़ा के पास आई और उसे तसल्ली दी जो वो अमूमन नहीं दिया करती थी। तो तुम हो वो स्पेशल लड़की जिसके लिए मुझे लंदन से यहाँ बुलाया गया है। वो उसका सर तपैर मुआयना करते हुए बोली। वफ़ा महज खामोश रही। क्या क्या आता है तुम्हें? पर्ल उसके सामने रखे सिंगल सोफ़े पर टांग जमाए जा बैठी। मतलब? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। पिस्टल चलाई है कभी? वफ़ा की आंखें एकदम फैल गईं। उसने बर्क रफ्तारी से नफ़ी में सर हिलाया। बीमार हो? उसने उसकी हालत से अंदाज़ा लगाया। वफ़ा खामोश रही जबकि उसका वजूद आग की तरह जल रहा था। मतलब वाकई बीमार हो? वो उठ खड़ी हुई। अभी आराम करो, बाद में बात होगी। इतना कहती कमरे से बाहर निकल गई। वफ़ा ने भी सुख का सांस लिया। तुम्हें तो अपनी बहन से नफ़रत थी, फिर कैसे उसकी हिफाजत के लिए राज़ी हो गए? ऐश अशर के बिल्कुल सामने बैठा था। ना जाने ये मौज़ा कैसे हुआ था कि वो वापस आ गया था। मुझे उससे नफ़रत नहीं है ऐश सामा, वो सर झुकाए रंजीदा लहजे में बोला। मॉम ने हमेशा मुझसे यही कहा कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है। उसी ने तुम्हें तुम्हारे बाप से दूर किया। मॉम को उससे सख्त नफ़रत थी। शायद इसीलिए सालों मॉम के साथ रहने, उनकी कड़वी बातों को खामोशी से सुनने का ये नतीजा निकला कि जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे मॉम याद आती हैं। उनकी तन्हाई, उनकी तकलीफ़ सब याद आता है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद फिर बोला। पता है ऐसामा, मॉम की कड़वी बातों के ज़ेर असर मैं डैड से किया गया वादा भूल गया। मुझे लगा कि वफ़ा के लिए मुराद हाउस काफ़ी है। मैं वफ़ा के पास लौट कर ज़रूर जाता, मगर डैड की डेथ के बाद मुझे मुराद हाउस से नफ़रत हो गई। मैंने वफ़ा को उसी के हाल पर छोड़ दिया और उससे लाताल्की बरत ली। फिर ऐश जानता था कि उसकी बात फिर की तरफ जा रही है। फिर जब नूर नज़र की मौत के बाद मैं पाकिस्तान आया तो मेरी एक रेस्टोरेंट में उससे मुलाकात हुई। ऐश ने आंखें छोटी किए उसे देखा। वो एक लड़की के साथ थी। उसे देखकर मुझे एक अजब एहसास ने आन घेरा। मुझे उससे शनासाई का एहसास हुआ। उसकी आंखें, उसके डिम्पल्स, मुझे सब याद था। फिर मेरी नज़र उसकी पिछली मेज़ पर बैठे मुराद हाउस के लोगों पर पड़ी। उनमें से शाहमीर को मैं अच्छे से जानता था, बाकी सब भी काफ़ी हद तक याद थे। उसने एकदम नज़र उठाकर ऐश को देखा। ऐश ने उसकी आंखों में नमी देखी जिसे वो अगले ही लम्हे छुपा चुका था। जानते हो उसने क्या कहा कि डैड से किया गया वादा मुझे याद आ गया। ऐश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बहन सगी, सौतेली या मुंह बोली नहीं होती, बहन बहन होती है। उसने ये बात मुझसे नहीं की और ना ही वो जानती थी कि मैं कौन हूँ, मगर उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह उतरे। मुझे लगा वो मुझसे मुखातिब है। मैंने वहाँ उसकी तस्वीर बनाई, फिर इंस्टाग्राम पर उसे फ़ॉलो किया। मुझे महसूस हुआ कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। मगर जानते हो क्या, डैड ने दुआ की थी कि जब भी हम बहन भाई एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करें तब हमारे रास्ते ज़रूर टकराएं, और वही हुआ। उसे मेरी ज़रूरत थी। जब तुमने मुझे उसकी हिफाजत करने को कहा मैं इनकार नहीं कर पाया। गुड, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मुझे मालूम था कि वो तुम्हारी बहन है। इसके अलावा वो जहान सामा की बेटी है, जो अरबाज शाह यानी किंग ऑफ यामी नौकाई का सबसे चहीता आदमी था। वो यामी नौकाई का बेहतरीन मेंबर था। हमें जहान सामा के एहसानात का बदला चुकाने का मौका मिला है। हमें उसकी हिफाजत करनी होगी, उसे माफिया लेडी बनाना होगा। तुम और पर्ल सामा मिलकर उसे बदल दो। हम कोशिश करेंगे, मगर ऐश सामा, जब जब मुझे मेरी माँ याद आती है तब तब मुझे वफ़ा से नफ़रत होती है। तुम्हें कोशिश करनी होगी। वो नफ़रत के काबिल नहीं है ऐशर सामा। वो जहान सामा की बेटी है और हमारे लिए बहुत कीमती है। सिर्फ डैड की वजह से ही तो ये सब कर रहा हूँ। मेरे डैड के कातिल उसके अपने थे, इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अब मामला मेरी बीवी और बहन का है। सबको इस कदर तड़पाऊँगा कि उन्हें अपने किए गए एक एक जुल्म का पछतावा होगा। मुराद हाउस के एक एक शख्स को उनके करतूतों की सज़ा मिलेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा।
ऐश ने सर को खम दिया। इसी वक्त कमरे से बाहर आती पर्ल ने सब कुछ सुना था। वो काफ़ी देर बाजू सीने पर लपेटे सब कुछ सुनती रही। जब इनकी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ तब वो आगे बढ़ी और अशर के साथ ऐश के ऐन सामने आ बैठी। अशर के गले में गिल्टी डूब कर उभरी। कहीं उसने सब सुन तो नहीं लिया? क्या बातें हो रही हैं? वो बेनियाजी से बोली और इधर अशर की सांस में सांस आई। ओ खुदाया! उसने सुख का सांस दिया। कुछ ख़ास नहीं, बस सोच रहे थे कि उस लड़की को ऐश गोतन कब लेकर जाना है। ऐश ने भी मामूली से अंदाज में कहा, वो बहुत बीमार है, मेरा नहीं ख्याल कि वो सफ़र करने की कंडीशन में है। पर्ल की बात पर उन दोनों ने नज़रों का तबादला किया, फिर दोनों के चेहरे पर फ़िक्र के आसार बढ़े। हाँ, मैं बताना भूल गया, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, अशर ने कहा तो ऐश ने अफसोस से सर हिलाया। सदमे का नतीजा है, उसके सर्द आह भरी और फिर कदर तवक्कुफ से बोला, इस वक्त उसे किसी भी अस्पताल में ले जाना ख़तरे से बाहर नहीं। ऐसा करो। वो सोचने लगा। पर्ल और अशर उसी को देख रहे थे। डॉक्टर को इधर ही ले आओ, मगर मुझे लगता है कि जितना जल्दी हो सके उसे ऐश गोतन ले चलो, यहाँ बहुत ख़तरा है। मगर वो बीमार है ऐशामा। ऐश के लहजे में फ़िक्र उभरी। अशर सामा, ठीक कह रहा है ऐशामा, अभी यहीं इलाज करवा लेते हैं, फिर वो जैसे ही ठीक होगी उसे ऐश गोतन ले चलेंगे। पर्ल ने मशवरा दिया। अशर ने समझते हुए इस्बात में सर हिलाया। ठीक है, फिर तुम डॉक्टर को ले आओ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसे बेसमेंट में रखो। वो जितना वक्त मांगे उसे दो। जब सदमा कम हो तब उसे ऐश गोतन ले आना। ऐश फिक्रमंदी से कहता उठ खड़ा हुआ। तुम नहीं मिलोगे उससे? ऐश आगे जाने ही लगा था कि पर्ल की आवाज़ पर उसके कदम जंजीर हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि ऐश हर किसी से मिल लेता है? वो मुड़ा और एक अब्रू उठाकर उसने निहायत सर्द लहजे में कहा, मगर वो तो हमारी टीम का हिस्सा बनने वाली है। पर्ल काफ़ी हैरान हुई। बनने वाली है, बनी तो नहीं है। वो अभी कुछ कच्ची खिलाड़ी है, इसे इन मामलात की बारीकियों का अंदाज़ा नहीं। खुदा न ख्वास्ता वो कभी हमारे दुश्मनों के हाथ लग गई तो सबका नक्शा खींच कर रख देगी। पहले उसे मेरी मुलाकात के काबिल बनाओ, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता, मगर जो मुझे जान लेता है वो जान से जाता है, उसने सर्द मोहरी से कहा और फिर उन दोनों की जानिब इशारा किया, सिवाय तुम दोनों के। इतना कहता वो रुका नहीं, बल्कि लंबे लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। पर्ल ने अब्रू सुकेड़ के अशर की जानिब देखा, जो उसे अपनी घड़ी हुई कहानी सुना चुका था। मुझे तो नहीं लगता कि वो इसमें ज़रा भी इंटरेस्टेड है। पर्ल ने उसे मशकूक अंदाज में देखा। तुम्हें क्या लगता है कि अशर जहान झूठ बोल सकता है? उसने आंखें निकाल कर निहायत गुस्से से कहा। पर्ल महज नफ़ी में गर्दन हिलाती वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली गई। हाँ, बिल्कुल बोल सकता है। सारी दुनिया झूठ बोल सकती है, तो फिर अशर जहान क्यों नहीं? पर्ल के जाने के बाद वो खुद से मुखातिब हुआ और फिर मेज़ पर रखा पानी का ग्लास गटागट पी गया। वो दोनों एक साथ इस कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाए खड़े थे। नज़र बेड पर लेटी वफ़ा और इसका मुआयना करते डॉक्टर पर टिकी थी। काफ़ी देर इसी तरह खड़े रहने के बाद पर्ल को कॉफ सी होने लगी। उसने आंखें घुमाते हुए गहरी सांस ली। अशर ने उसकी ये हरकत बगौर देखी थी। पर्ल ने महसूस किया तो गर्दन दाएं जानिब मोड़ कर उसे देखा। उसकी नज़रों में हद दर्जा खौफ देखकर अशर ने तासुब से सर हिलाया। इससे पहले कि पर्ल की ज़ुबान खुलती, डॉक्टर इनकी जानिब मतवज्जा हुआ। अशर उसकी तरफ बढ़ गया, जबकि पर्ल धीरे धीरे कदम उठाती वफ़ा के पास आई। वो अभी तक नीम बेहोशी की हालत में थी। उसने उसका माथा छुआ तो उसे काफ़ी ज़्यादा हिद्दत महसूस हुई। उसकी मासूमियत और उसकी हालत देखकर पर्ल को लम्हा भर के लिए उस पर तरस आया। अशर डॉक्टर के साथ बाहर जा चुका था। पर्ल भी बाहर की जानिब जाने ही लगी थी कि वफ़ा की आवाज़ पर रुकी। उसने हैरत से उसे देखा, जो बेहोशी की हालत में भी कुछ बुड़बुड़ा रही थी। वो धीरे से उसके बिल्कुल करीब आई और झुककर अपना कान उसके चेहरे के करीब किया। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों आमने सामने सोफे पर बैठे थे। मोबाइल मेज़ पर रखा था और स्पीकर ऑन था। अगर इसकी हालत इतनी ख़राब है तो तुम दोनों में से एक को इसके पास रखना पड़ेगा। जैसे ही उसकी तबीयत में बेहतरी आए उसे टोक्यो ले आना। ऐश की आवाज़ गूंजी तो इन दोनों ने नज़रों का तबादला किया। पर्ल सामा रुकेगी, अशर सामा रुकेगा, दोनों ने बैक वक्त कहा तो ऐश गहरी सांस लेता रह गया। आखिर इस मासूम सी लड़की से तुम दोनों की क्या दुश्मनी है? सामा, तुम्हें मालूम है कि मुझे मम्मी डैडी लड़कियां नहीं पसंद। पर्ल ने फ़ौरन वजह बताई। मुझे टोक्यो में बहुत काम है और मैं इसके लिए हरगिज़ नहीं रुक सकता।
اشر نے بھی چڑھائی کی۔ کیسا بھائی ہے؟ پرل جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی تھی، دل ہی دل میں دل ملا اٹھی۔ وہ بس اشر کو آزما رہی تھی۔ اشر ساما تم رکو، اور پرل ساما تم واپس ٹوکیو آؤ۔ میں کسی کام کے تحت سنگاپور جا رہا ہوں، اس لیے کسی نہ کسی کو تو ایش گوتن کو دیکھنا ہوگا۔ پرل کے لبوں کو فاتحانہ مسکراہٹ چھو گئی، جبکہ اشر مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ رات کے وقت وہ خاموشی سے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کل کی فلائٹ سے اسے واپس جانا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر وفا نیند کی گہری وادیوں میں تھی۔ پرل کے سامنے میز پر ایک پلیٹ میں فروٹ رکھے تھے۔ سیب کا ایک ٹکڑا لیتے ہوئے اس کی نظریں مشکوک انداز میں وفا پر ٹکی تھیں۔ دماغ کچھ سوچنے میں مصروف تھا، تبھی اچانک اسے پھر سے وفا کی آواز سنائی دی۔ وہ قدرے آہستہ آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ پرل ایک جھٹکے سے اٹھی، جیسے وہ اسی انتظار میں بیٹھی ہو، اور پھر اس کے قریب جا کر جھک کر اسے سننا چاہا۔ اب بھی وہ وہی نام لے رہی تھی جو پرل نے پہلے سنا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی اور پھر انگلی تھوڑی پر ٹکائے کچھ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ میز کی طرف بڑھی اور اپنا موبائل اٹھا کر فوراً کسی کو کال ملائی۔ ہاں لیو، ایک کام تھا تم سے۔ حکم کریں پرل ساما۔ حکم دے کر وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے واپس اپنی جگہ پھر سے براجمان ہو گئی۔ میں بھی معلوم کر کے رہوں گی کہ آخر کون ہے یہ ہادی۔ آگے کو آتی لٹ کو انگلی میں لپیٹتی وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ جب جانے کا وقت آیا تو پرل اشر کے پاس آئی، جو بددل ہو کر وہاں مجبوری کے تحت رکا تھا۔ اشر ساما تم چلے جاؤ، میں رک جاتی ہوں۔ اشر نے اسے سر تپیر گھورا، یقین ہی نہ آیا کہ وہ پرل ہے۔ کیا کہا تم نے؟ یہی کہ اپنے کان صاف کروا لو، شکل بگاڑ کر کہتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ اشر چند لمحے سوچنے کے بعد اس کے پیچھے گیا۔ وفا کے کمرے میں ابھی داخل ہوئی ہی تھی کہ اشر نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وجہ؟ تمہاری اتری ہوئی شکل مجھ سے دیکھی نہیں گئی، پرل نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ وجہ تو کبھی نہیں ہو سکتی، اور بغیر وجہ کے تم یہاں ٹھہر نہیں سکتی۔ سچ سچ بتاؤ۔ سچ ہی کہہ رہی ہوں اشر ساما۔ پرل نے معصومیت سے 3-4 بار پلکیں جھپکائیں تو وہ تعصب سے سر ہلاتا رہ گیا۔ تم جیسی اداکارہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اشر نے اس کا بازو چھوڑ دیا تو وہ مسکرا دی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ ویل جو بھی ہے، میں پھر جا رہا ہوں، اکیلے سنبھال لینا اسے۔ ضرور، پرل نے سینے پر ہاتھ رکھے قدرے جھک کر کہا، جیسے عموماً جاپانی لوگ کرتے ہیں۔ وہ چلا گیا تو پرل نے آنکھیں گھماتے ہوئے تھکی سی سانس خارج کی اور ہاتھ اس طرح جھلایا گویا بلا ٹلی ہو۔ تاریخ تھی 4 مئی، وقت تھا شام کا، شہر تھا پاکستان۔ اس اونچی عالیشان اور خوبصورت عمارت کے پورچ میں ایک چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ اس وقت موسم کافی سرد تھا اور یک بستہ ہوائیں لوگوں کو باہر نکلنے سے باز رکھے ہوئے تھیں۔ اس گاڑی کے ڈرائیور نے جلدی سے باہر نکل کر دروازہ کھولا تو اندر سے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی نکلا۔ بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی جانب سیٹ کیے، گلاسز لگائے، سفید ہائی نیک کے ساتھ سرمئی پینٹ کوٹ پہنے وہ کافی پرکشش شخصیت لگ رہا تھا۔ نظر سامنے ہی داخلی دروازے پر پڑی تو لبوں پر مسکان ابھر آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈرائنگ روم میں اس لڑکی کے انتظار میں بیٹھا تھا جس سے ملاقات کی غرض سے وہ وہاں آیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول کافی نرم گرم تھا۔ اس سب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اچانک ہی اس کی نظر سامنے سے آتی اس اپسرا پر پڑی۔ نظر ہمیشہ کی طرح اس پر ٹھہر سے گئی۔ وہ کبھی کسی کے لیے نہ اٹھنے والا شخص بے اختیار اس کے ادب میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی سنہرے رنگ کے بلاؤز کے ساتھ سبز رنگ کی ساڑھی زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سنہری بال اونچی پونی کی صورت اس کی پشت پر جھول رہے تھے۔ آگے کو آتی 2 لٹیں اطراف میں اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ یقیناً کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی صوفے پر آ بیٹھی تو سعید اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور سر کو خم دے کر گویا اسے سلام پیش کیا۔ جواباً اس لڑکی نے بھی سر کو خم دیا، جبکہ آنکھوں میں سعید کو وہاں دیکھ کر حیرت در آئی۔ سعید نے اپنی جگہ سنبھالی اور پھر گفتگو کا آغاز کیا۔ یقیناً آپ مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہیں۔ غیر متوقع چیزیں ہمیشہ حیران کن ہوتی ہیں مسٹر سعید مراد۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ پر اعتماد سی بولی۔ یعنی ہماری موجودگی آپ کے لیے غیر متوقع تھی؟ معنی خیز مسکراہٹ لیے سعید نے استفسار کیا۔ انمول نے کندھے اچکائے۔ متوقع بھی نہیں تھی۔ آپ سے ہوئی ملاقات کو 8 ماہ بیت چکے تھے، اس لیے ان دنوں پاکستان آیا تو سوچا کیوں نہ آپ سے بھی ملاقات کر لی جائے۔
جہاں تک میرا خیال ہے کوئی بھی ملاقات بغیر کسی وجہ اور مطلب کے نہیں ہوا کرتی۔ آپ کا خیال درست ہے، ملکہ قلب۔ اس کا ماتھا ٹھنکا، مگر وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ آپ جانتے بھی ہیں ملکہ قلب کون ہوتی ہے؟ آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ کیا ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ سعید کی مسکراہٹ ہنوز برقرار تھی۔ سید ارباز شاہ کو تو جانتے ہوں گے آپ؟ سعید جانتا تھا۔ کہا، ارباز کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہمارا رقیب؟ انمول کی مسکراہٹ سمٹی۔ شک درست ثابت ہو رہا تھا، مگر وہ اسی طرح گردن اٹھائے پر اعتماد سی بیٹھی رہی۔ بوس ہے وہ میرا۔ انمول نے اسے باور کروایا۔ بات اب آپ سے تم پر آ چکی تھی۔ شاید وہ لوگوں کو ان کی اوقات پر رکھنا اچھے سے جانتی تھی۔ ماحول میں اچانک ہی تبدیلی آ گئی۔ دونوں کی مسکراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ بدقسمتی سے، جب تک سٹون اس کے پاس ہے تمہیں اسی بدقسمتی کے ساتھ جینا ہوگا۔ مطلب تم بھی جانتی ہو کہ تمہارا شوہر کون ہے؟ وہ کنگ آف شامی نوکائی ہے اور تم اس کے معمولی سے ممبر۔ لہجے میں غرور چھلکا۔ یعنی کہ تم بھی ایک مافیا لیڈی ہو، رائٹ؟ موبسٹر کی بیوی مافیا لیڈی ہی ہوا کرتی ہے، مسٹر سعید مراد ملک۔ اور تمہیں کیا لگا کہ سید ارباز شاہ نے کنگ آف شامی نوکائی ہو کر ایک معمولی سی لڑکی سے شادی کی ہوگی؟ تم مافیا لیڈی نہ بھی ہوتی تو بھی تم انمول تھی، اور ہر انمول چیز ارباز کی ہی قسمت میں کیوں؟ کچھ ہماری قسمت میں کیوں نہیں؟ غداری پر اتر رہے ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا ملکہ قلب کو حاصل کرنا اگر غداری ہے تو میں غدار سہی، انمول کو حاصل کرنا ناممکن ہے، سعید مراد۔ لہجے میں سختی گھلنے لگی۔ میں حاصل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انمول صرف ارباز شاہ کا حاصل ہے۔ وہ بھی غصے سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ میں انمول کو حاصل کر کے رہوں گا، پھر چاہے اس کے لیے مجھے اسے قید میں ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایک بات یاد رکھنا سعید مراد ملک، انمول مر تو جائے گی مگر کسی کی قید میں نہیں آئے گی۔ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے تنبیہ کی تو وہ محض مسکرا دیا۔ وقت سب بتا دے گا۔ اتنا کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ چند لمحے اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر اچانک ہی اس کی نظر اس سے ہٹ کر دور سیڑھیوں پر کھڑے ارشد پر پڑی، جو سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ بظاہر تو وہ بچہ تھا، مگر اس کی ماں کو علم تھا کہ وہ بچہ کتنا خاص تھا، اپنی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار۔ مما، وہ وفا کے انکل تھے۔ 8 ماہ بعد بھی وہ چھوٹی سی بچی یاد رہی۔ انمول کچھ نہیں کہہ پائی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید وہ جہاں جا رہی تھی وہاں جانے کا ارادہ ترک کر چکی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر ہی اس نے سب سے پہلے ارباز سے رابطہ کرنا چاہا۔ ہیلو۔ رابطہ ملنے پر سماعت سے ٹکرانے والی آواز غیر شناسا تھی۔ ارباز ساما کہاں ہے؟ آپ کون؟ میں نے پوچھا ارباز ساما کہاں ہے؟ وہ درستی سے چلائی تو نوارد خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی دھیمی سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ان کا قاتل؟ وہ کہتا چلا گیا، جبکہ وہ محض چند الفاظ ہی سن پائی۔ ایک ہی لمحے میں جیسے ساری دنیا الٹ گئی۔ وہ ارباز کی، انمول سے ارباز کی بیوہ بن چکی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ وہ الفاظ اس کے سر پر گویا ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے لڑکھڑائی، مگر کسی نے اسے سہارا دیا۔ سہارا بہت چھوٹا تھا، مگر بہت تھا۔ ارشد نے اسے اس کے بازو سے تھام کر ساتھ رکھی کرسی پر بٹھایا۔ مما، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ انمول نے نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی چمکی، مگر وہ جلد ہی سنبھلی۔ ارشد، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کون ہو؟ اسے اپنے قریب کر کے اس نے ارشد کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ آواز میں کہیں نہ کہیں لرزش تھی۔ میں ارباز شاہ کا بیٹا ہوں مما، میں کنگ کا بیٹا ہوں۔ انمول مسکرا دی۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کنگ کے بیٹے ہیں۔ وہ ہمیشہ کنگ کی جگہ اسی کا بیٹا لیتا ہے۔ آپ اپنے ڈیڈ کی جگہ کسی کو نہیں دیں گے۔ آپ کنگ بنیں گے، آپ سٹون آف شامی نوکائی کی حفاظت کریں گے۔ مما، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گا۔ آپ پلیز روئیں مت۔ ارشد نے اپنی ماں کے گالوں پر سے موتی چن لیے۔ کوئی بھی انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک اسے ہرانے میں اس کے اپنے شامل نہ ہوں۔ آپ کے ڈیڈ کے لوگ غداری پر اتر آئے ہیں ایش، وہ انہیں ہرانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کے ڈیڈ کیا کہتے ہیں؟ موت شکست کی قید سے آزادی کی علامت ہے۔ انمول کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ کے ڈیڈ
کنگ تھے نا، اس لیے وہ ہارے نہیں بلکہ شکست کی قید سے آزاد ہو گئے۔ ارشد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ڈیڈ کہاں ہے مما؟ وہ ہمارے پاس ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، لیکن آپ کو ایک پرومس کرنا ہوگا۔ ارشد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ ان کے غداروں سے بدلہ لیں گے، وہ جو انہیں شکست دینا چاہتے تھے، آپ انہیں شکست دیں گے۔ اپنے ڈیڈ اور اپنی مما کی اس ادھوری جنگ کو آپ لڑیں گے۔ آئی پرومس مما، میں سب کو ہراؤں گا، میں کنگ بنوں گا، بلکہ اپنے ڈیڈ کی طرح۔ انمول نے جلدی سے مڑ کر ایک اور نمبر سے رابطہ کرنا چاہا۔ وہ جانتی تھی کہ وقت بہت کم تھا، اسے جو بھی کرنا تھا فوراً کرنا تھا۔ جہان رابطہ ہوتے ہی وہ بولی، انمول میں ابھی تمہیں کال کرنے ہی والا تھا، بہت افسوس ہوا، ارباز کا قتل تمہارے بھائی نے کیا ہے جہان۔ وہ اس کی بات کاٹتی جلدی سے بولی۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ میرے بھائی نے؟ وہ بے یقین سا تھا۔ سعید مراد ملک نے قتل کیا ہے جہان، میرا یقین کرو، وہ ابھی یہاں آیا تھا، ارباز کو لگا کہ اسے اپنے ہی ممبر سے کوئی خطرہ نہیں، اسی لیے تو وہ اس پر آسانی سے وار کرنے میں کامیاب رہا۔ ایسا کیسے؟ ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف دوست، اعتبار کرنا واقعی کٹھن تھا۔ میں کچھ کرتا، میری بات غور سے سنو جہان۔ اس نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹی۔ تم ریلیکس رہو انمول، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ نہ بھی ہوا تو میں خود کو مار دوں گی، مگر سعید کو اس کے گھٹیا ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیسے ارادے؟ تم یہ سب چھوڑو، ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ تم ابھی وہ غور سے سنو جو میں بتا رہی ہوں، بولو۔ پھر وہ بولتی گئی اور وہ سنتا چلا گیا۔ ایک راز، ایک حقیقت، ایک کہانی، اور سٹون کا پتہ۔ وفا کی طبیعت بگڑے 3 دن ہو چکے تھے۔ علاج کے باوجود اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ پرل کبھی اس کے ساتھ ٹھہرنے کو تیار نہ ہوتی اگر اس کے معاملے میں اس کی دلچسپی نہ بڑھتی۔ اس کی واحد دلچسپی تھا وہ ایک شخص جس کا نام وہ لاشعوری طور پر بے ہوشی کی حالت میں لیا کرتی تھی، ہادی۔ اس وقت وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا، جبکہ موبائل فون کان سے لگا رکھا تھا۔ فون پر موجود لیو اسے وفا کے متعلق تمام ڈیٹیلز دے رہا تھا، جنہیں وہ کافی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ مطلب وہ سعید مراد ملک کی بھتیجی ہے نہیں تھی پرل ساما، اب تک تو بیچاری کی قبر بھی سوکھ چکی ہوگی۔ لیو کا لہجہ رنجیدہ ہوا۔ اچھا ایک اور بات۔ پرل نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی ہادی تھا؟ ہادی؟ لیو سوچ میں پڑ گیا۔ معلوم نہیں، سوچو لیو سوچو، کوئی کزن، دوست، کسی دوست کا کزن، کوئی تو ہوگا۔ ہادی تو کوئی نہیں تھا۔ ہاں یاد آیا پرل ساما، سعید ساما کا جو بزنس پارٹنر ہے حدید خانزادہ، اس کے ساتھ اس کی کافی گہری دوستی تھی، وہ اسی کو ہادی کہا کرتی تھی۔ سننے کو تو یہ بھی ملا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر سعید مراد کے فیصلے کی وجہ سے وفا کی منگنی اس کے کزن عفان سے کرتی گئی۔ پرل کے لب اوہ میں سکڑ گئے، تبھی اس کی نظر کھڑکی سے سامنے لون میں گلاب کے پودوں کی طرف کھڑی وفا پر پڑی۔ اور کچھ؟ اگر مجھے مزید کچھ معلوم ہوا تو میں آپ سے فوراً رابطہ کروں گا۔ اوکے۔ رابطہ منقطع ہوا تو پرل باہر لون کی طرف چل دی۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ پرل کی آواز پر وفا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی، رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ نظر اٹھا کر دیکھتی تو اس پر پیار نہیں آتا تھا، محض افسوس ہوتا تھا۔ ٹھیک، مختصر سا جواب دیتی وہ پھر سے پھولوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ تو چلیں جاپان؟ وفا نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ آنکھیں خالی خالی سی تھیں، بالکل خالی۔ چند لمحے وہ پرل کو بلا وجہ ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ پرل جانتی تھی وہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے یا کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ جاپان چلو گی تو ہمارے ساتھ رہ کر ہماری جیسی ہو جاؤ گی، پھر چھوٹے موٹے درد تمہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ درد کو اگنور کرنا سیکھو، تم جتنا اس کے بارے میں سوچو گی اتنا ہی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ مجھے وقت چاہیے۔ کتنا؟ جب وفا کچھ نہ بولی تو پرل نے اپنی بات دہرائی۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے ہم تمہیں دیں گے، 1 ماہ، 2 ماہ، 6 ماہ، 1 سال۔ اس کی آواز پر پرل چپ سی ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وفا، یہاں مذاق ہو رہا ہے؟ ہم جلد از جلد تمہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور تمہوں کے مذاق تو میری زندگی بن چکی ہے۔ لہجے میں نہ سختی تھی اور نہ ہی غصہ، بس رنج تھا۔ پرل نے اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھا۔
ایک ہی لمحے میں جب ساری دنیا لٹ جاتی ہے تو زندگی مذاق ہی بن جاتی ہے۔ نم آواز میں وہ کہتی چلی گئی، میں جانتی ہوں کہ تم تکلیف میں ہو۔ پرل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے تسلی دی۔ ہماری اور تمہاری دنیا کے لوگوں میں یہی فرق ہی تو ہے، ہم اپنی تکلیف چھپا دیتے ہیں اور تم لوگ اپنی تکلیف کا اشتہار لگاتے پھرتے ہو۔ تم لوگ ایک دوسرے پر اپنے الفاظ اور رویوں سے وار کرتے ہو، جبکہ ہم ہتھیاروں سے۔ یقین کرو، ہتھیاروں کی موت مرنا آسان ہے، انسان ایک ہی بار میں مر جاتا ہے، لیکن الفاظ اور رویے ایک بار نہیں بار بار موت کا ڈنگ مارتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے گھر والے۔ وفا کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ تمہیں یقین کرنا سکھایا جائے گا، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے وفا، کچھ بھی۔ تمہیں اگر مزید ثبوت دیکھنے ہیں تو میں تمہیں ابھی دکھاتی ہوں، اس کے بعد فیصلہ تمہارا ہوگا۔ چاہو گی تو تمہیں جاپان لے جاؤں گی اور اگر نہیں تو میں اکیلی واپس چلی جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں پرل کے کمرے میں موجود تھیں۔ وفا صوفے پر بیٹھی تھی، نگاہ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر ٹکی تھی۔ پرل اس کی بالکل قریب کھڑی لیپ ٹاپ میں کچھ اوپن کرنے میں مصروف تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ مطلوبہ چیز کھول کر سیدھی ہوئی۔ وہ ایک تصویر تھی جس میں 6 آدمی ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان میں سے کس کس کو پہچانتی ہوں؟ وفا یک ٹک اس تصویر میں موجود لوگوں کو دیکھے گئی، تبھی اس کی نظر سعید مراد اور جہانگیر مراد پر جا کر ٹھہر سی گئی۔ اس کے بعد پرل نے بولنا شروع کیا اور وفا نے سنا۔ یہ سب کرائم کنگز ہیں۔ یامی نوکائی ایک مافیا آرگنائزیشن ہے۔ اس کے 6 ممبرز تھے۔ ان 6 ممبرز کے اپنے اپنے گینگ تھے جنہیں وہ لیڈ کیا کرتے تھے، لیکن ایک ممبر ایسا ہوتا تھا جو باقی تمام ممبرز کو لیڈ کرتا تھا۔ اسے کنگ آف یامی نوکائی کہتے تھے۔ کنگ وہ کہلاتا تھا جس کے پاس سٹون آف یامی نوکائی ہوتا تھا۔ ان سب میں کنگ آف یامی نوکائی یہ تھا، سید ارباز شاہ۔ پرل نے تصویر میں موجود ایک شخص پر انگلی رکھی۔ سب جانتے تھے کہ ارباز ساما کا سب سے چہیتا اور دل پسند ممبر جہان ساما یعنی جہانگیر مراد تھا۔ ان سب ممبرز کے پھر ایڈوائزرز ہوا کرتے تھے۔ انہیں تم رائٹ ہینڈ بھی کہہ سکتی ہو۔ ان کے بغیر باس کچھ نہیں کرتا۔ اگر باس کچھ کرے گا تو یقیناً ایڈوائزر کی مدد سے کرے گا۔ مافیا کے لوگ اپنی فیملی کو لوگوں کی نظر سے بہت دور رکھتے ہیں۔ ان سب کی بھی فیملی تھی، مگر اس بات کی خبر ان سب کو ہی نہیں تھی۔ ارباز ساما، جہان ساما اور انمول ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھے تھے۔ ارباز ساما نے انمول سے شادی تو کر لی، مگر باقی سب کو اس سے بے خبر رکھا۔ ایک دن جہان ساما سے اتفاق سے ہونے والی ملاقات میں انمول نے انہیں بتایا کہ وہ ارباز ساما سے شادی کر چکی ہے۔ اس بات سے کوئی مسئلہ تو نہ ہوا، بلکہ جہان ساما بہت خوش ہوئے۔ لیکن اس دن ایک بری نظر انمول پر پڑ گئی جس نے ان کی جان تک نہ بخشی۔ مطلب تمہارے چاچو جان سعید مراد ملک۔ ان کی انمول پر پڑنے والی بری نظر نے پورے یامی نوکائی کو تباہ کر دیا۔ پہلے ارباز ساما کا قتل ہوا، پھر سٹون چرا لیا گیا، پھر ان کے بیٹے اشہد کو مار دیا گیا اور پھر پرل نے ایک اور تصویر کھولی، ملکہ قلب کو۔ وفا ایک تصویر میں موجود اس سنہری اپسرا کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنے حسین لوگوں کی دنیا سے چلے جانا صرف ظلم نہیں تھا، ظلم کی انتہا تھی۔ آج یامی نوکائی کے ممبرز میں سے صرف 2 ممبر زندہ ہیں، سعید ساما اور ڈیوڈ ساما۔ باقی سب ممبرز کی جگہ ان کی اولاد لے چکی ہے۔ تم کس کی بیٹی ہو؟ وفا کے سوال پر پرل کے اندر کچھ ڈوب کر ابھرا، دل میں چبھن سی ہوئی۔ ابراہم ساما کی۔ آواز میں لرزش تھی جبکہ لہجے میں غرور تھا۔ ملک ساما کی جگہ زمان ملک لے چکا ہے۔ پرل کچھ اور ڈھونڈتے ہوئے اسے مسلسل بتا رہی تھی، میں ابراہم ساما کی۔ ڈیوڈ ساما ابھی تک زندہ ہے۔ جہان ساما کی جگہ۔ وہ اچانک رکی۔ بابا کی جگہ؟ اشر جہان اور لائلہ جہان۔ وفا کو لگا وہ کچھ غلط سن چکی ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ وٹ؟ وفا ایک نہ ایک دن تو تمہیں سب معلوم ہو ہی جائے گا، تو کیوں نہ آج صحیح۔ اشر جہان۔ وفا کے بے یقینی سے اس کا نام دہرایا۔ ہاں وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن اس کے دماغ میں سوتیلے پن کا فطور تھوڑا زیادہ ہے، اسی لیے سنبھل کر رہنا۔ وفا نے جھرجھری لی۔ اور کیا کیا سننے کو رہ گیا تھا؟ اب ہماری ٹیم کا حصہ بن کر تم نے ٹیم ورک میں ہمارا ساتھ دینا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے سٹون کو تلاش کرنا ہے، اس کے بعد یامی نوکائی کے غداروں کو قتل کرنا ہے اور اپنوں کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ اس نے غور سے وفا کو دیکھا۔ تم لوگ ہی نا اپنے والدین کی موت کا بدلہ؟ وفا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں الجھن تھی، تذبذب تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔
ہمت ہی کہاں تھی؟ خود پر ہوئے ظلم کا بدلہ۔ وفا نے اس بات میں سر ہلایا، پرل کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، گویا تیر نشانے پر لگا ہو۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اٹل لہجے میں کہہ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ڈیٹس لائک مائی گرل۔ پرل فاتحانہ انداز میں مسکرا دی۔ لندن کی فضا آج کافی خوشگوار تھی۔ ہوا میں نمی تھی جو اس بات کو یقینی بنا رہی تھی کہ آس پاس کے علاقوں میں بادل برس رہے تھے اور عین ممکن تھا کہ وہاں بھی ٹوٹ کر برس پڑے، مگر ابھی فضا پرسکون تھی۔ بادل خوش تھے، برسنے کی کیا ضرورت تھی؟ برسنے کے لیے تو دکھ درکار تھے، جو جانے کب کس سے ملنے والا تھا۔ وہ اسی اپارٹمنٹ میں موجود تھی جہاں سیاد اور اشر مقیم تھے، پر نہ جانے کہاں تھی، مگر اسے یقین تھا کہ وہ ایونٹ میں اس سے ضرور ملے گی۔ اشر کسی کام کے باعث وہاں موجود نہیں تھا، جبکہ سیاد خاموشی سے صوفے پر بیٹھا لائلہ کو تیار ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اتنی تیاری کر کے کیا ملے گا تمہیں لائلہ سامہ؟ لائلہ نے ایک گہری اور سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے 1000 بار کہا ہے، میرے کام کے دوران مجھے مت ٹوکا کرو۔ کام کے دوران کہا تھا، میک اپ کے دوران تو نہیں۔ معصومیت سے پلکیں جھپکا کر بولا گیا تو وہ لب بھینچتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ سیاد نے اسے سرتا پیر گھورا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر لائلہ سامہ، ساڑھی کا اتنا لمبا پلو، جھاڑو لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ تم جیسے نالائق کو کیا معلوم فیشن بھی کسی چیز کا نام ہے؟ لائلہ نے کندھے اچکاتے ہوئے اپنا پلو سیٹ کیا۔ اور ہاں، اسے سنبھالنے کے لیے تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے، آئی سمجھ؟ یہ ظلم ہے۔ مظلوم کو تو دیکھو ذرا۔ وہ طنزاً مسکرا دی۔ تب ہی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو عیش کی آواز گونجی۔ جا رہی ہو؟ تمہارا حکم ہے، جانا تو پڑے گا، وہ مصروف انداز میں بولی، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ سب ہوں گے وہاں۔ پھر سے یاد دلایا گیا۔ لائلہ نے گہری سانس لی۔ جانتی ہوں، فیس کر لو گی؟ کرنا پڑے گا۔ ہمت مت ہارنا، حوصلہ ٹوٹنے لگے تو محض اتنا یاد کر لینا کہ وہ سب ظالم ہیں اور تم نے مظلوم نہیں بننا بلکہ ظلم کا بدلہ لینا ہے۔ لائلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے خود پر ترس نہیں کھانا کہ تم پر ظلم کیا گیا، بلکہ ان پر ترس کھانا ہے جو تمہارے ظلم کا شکار ہونے والے ہیں۔ اے سامہ، آواز اب کی پہلی بار کپ کپائی۔ بولو۔ میں کر لوں گی۔ تمہیں مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، بلکہ خود کو یقین دلانا ہے کہ تم کر لو گی۔ میں کر لوں گی، اس نے خود سے کہا۔ سیاد وہاں سے جا چکا تھا۔ رابطہ منقطع ہوا تو اس نے اندر کو ایک گہری سانس کھینچی۔ میں یہ کر لوں گی، لیکن اگر وہ وہاں ہوا تو؟ دل نے خود سے سوال کیا۔ اس نے جھرجھری لی اور سر جھٹکتی باہر کی جانب چل دی۔ اب کوئی بھی آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حسین شام ڈھل چکی تھی اور ان کی گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ جیسے جیسے لمحے سرکتے جا رہے تھے، اس کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی۔ گردن سیدھی کیے وہ مطمئن سی بیٹھی تھی۔ کھڑکی سے باہر وہ خوبصورت مناظر دیکھ رہی تھی۔ لندن کی سڑکیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں۔ کہیں دور آسمان میں تیرتے بادلوں میں بجلی وقفے وقفے سے گرج رہی تھی۔ بادل کبھی بھی برس سکتے تھے، بس انہیں بہانا چاہیے تھا۔ آخرکار ان کی گاڑی ایک لگژری ہوٹل کے سامنے جا رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر دروازہ کھولا تو وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ گردن اونچی تھی، آنکھوں میں اعتماد تھا اور چہرے پر فیصلہ کن مسکراہٹ۔ اس کی پر اعتماد آمد، حسین سراپے، روشن چہرے اور چمکتی آنکھوں نے پورے عملے کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ سیاد فوراً سے پہلے باہر نکلا اور اس کی ساڑھی کا پلو درست کرتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ آگے بڑھی تو شیشے کا دروازہ کھلتے ہی ایک شاندار لوبی کی جھلک سامنے آئی، جہاں کی محفل اور برقی کمکموں کی روشنی اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کرنے لگی۔ ہوٹل کا عملہ اس کا استقبال کرتے ہوئے ہر قدم پر اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، ہر طرف ایک دم سنسنی سی پھیل گئی۔ سب کی نظر ایک ساتھ اس کی جانب اٹھی۔ ہال میں موجود روشنی کے سیلاب میں اس کی شخصیت مزید واضح ہوئی۔ ہر نظر میں حیرت تھی اور اگلے ہی لمحے ان میں رشک در آیا۔ بھیڑ کو کاٹتے ہوئے اس کی نظر سب سے پہلے پرل پر پڑی، جو سیاہ رنگ کی ساڑھی میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح قہر برپا کیے ہوئے تھی۔ چونکہ تھیم بلیک تھی تو سب نے بلیک ڈریس ہی سیبتن کیے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی نظریں ملیں تو وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ لائلہ نے جواباً سر کو خم دیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے پاس بڑھنے لگی۔ سیاہ ساڑی پہنے وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔
باریک اونچی ہیل پہنے وہ بھی اتنے اعتماد سے چل سکتی تھی۔ ہاں، سکھانے والی اگر پرل ہو تو۔ ہونٹوں پر ڈارک لپسٹک سجی تھی، گلے میں باریک سا ڈائمنڈ نیکلیس اور ہاتھوں میں ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ ہال میں موجود ایک ایک شخص کی نگاہ اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ یہ کسی کی آمد تھی جس نے سامنے والے کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اف، کیا ہونے والا ہے؟ اس نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو نظر اس لڑکی سے ٹکرائی جو ہر ایک نگاہ کا مرکز بنے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ دنیا کی آخری لڑکی تھی جسے وہ دوبارہ دیکھنے کی امید کر سکتا تھا۔ نظریں اس پر جم سی گئیں، آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ وہی تھی یا اس کے روپ میں کوئی اور پری؟ وہ اسے دیکھتا گیا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ صدمہ تھا، حیرت تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ اس نے دم سادھے اسے غور سے دیکھنا چاہا۔ وہ وہی تھی، وہ زندہ تھی، وہ واقعی زندہ تھی۔ وہ خاموشی سے پرل کے پاس بڑھ گئی۔ پرل نے اسے گلے سے لگایا اور کان میں تعریف کے 2 بول بھی بول دیے جو وہ عموماً نہیں بولا کرتی تھی۔ اچانک ہی فسوں ٹوٹا اور ہر طرف سرگوشیاں سی شروع ہو گئیں۔ مسٹر عفان مراد، یہ کون ہے؟ ساتھ کھڑے شخص نے اسے مخاطب کیا تو وہ حیرت کے سمندر سے باہر نکل کر اپنی دنیا میں واپس آیا۔ کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ کون تھی وہ؟ یہ تو اسے خود ہی معلوم نہیں تھا۔ یہ مسز ایش ہیں، ساتھ کھڑے ایک اور شخص نے بتایا جو یقیناً صیاد تھا۔ عفان نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری۔ کچھ برا لگا تھا، تھوڑا سا ہی صحیح۔ ایش ساما کی بیوی؟ صیاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، ایش ساما کی بیوی لائلہ جہان۔ چاہے جتنی اہم پارٹی کیوں نہ ہو، ایش ساما تو نہیں آتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی بھی کبھی بھی غداری پر اتر سکتا ہے، اسی لیے اس بار انہوں نے اپنی بیوی کو بھیجا ہے۔ تو کیا غدار اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ ساتھ کھڑے شخص نے پوچھا تو صیاد نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کیونکہ انہیں دیکھ کر سب پہلے صدمے میں جائیں گے، اتنے گہرے صدمے میں کہ نقصان کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ صیاد دانت نکال کر کہتا اگلے لمحے وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ عفان کو لگا وہ واقعی صدمے میں ہے۔ اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہنس رہی تھی، وہی آنکھیں، وہی ہنسی، وہی ٹمپلز، سب وہی تھا، مگر پہچان بدل گئی تھی۔ عفان کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سر جھٹکا۔ عفان تمہیں دیکھ چکا ہے۔ پرل نے مسکراتے ہوئے عفان کی جانب دیکھے بغیر غیر محسوس انداز میں اسے خبر دی۔ جانتی ہوں۔ لائلہ نے بھی اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پرل کا بے اختیار ایک ابرو اٹھ گیا۔ خوشگوار سی مسکراہٹ ہوئی۔ مطلب اب لائلہ جہاں بھی لوگوں کو دیکھے بغیر ان کی حالت کا اندازہ لگا سکتی ہے۔ پرل ابراہم کی صحبت کا اثر ہے۔ اس کے جواب پر دونوں ہی ہنس دیں۔ پارٹی کا آغاز ہوا۔ سعید مراد نے ہال میں قدم رکھے تو ہر طرف شور گونج اٹھا۔ وہ ہنستا مسکراتا اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نوشابہ بھی تھی۔ وہ سیاہ پیروں تک آتی ڈریس پہنے ہوئے تھی، کندھے برہنہ تھے۔ سعید کی طرح مغرور ناک لیے وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی اندر داخل ہوئی۔ لوگ ان کے استقبال میں لگ گئے۔ ہر طرف گلاس ٹکرانے کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ جہاں سب کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی، وہیں لائلہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کے اندر کچھ ڈوب کر ابھرا۔ کانوں میں اشر اور چارلی کی آواز گونجنے لگی۔ اس قتل میں سعید کی پوری فیملی شامل تھی، ہاں یا نہ؟ ہاں، اس کی بیٹی نوشابہ اور بھتیجا عفان بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ سعید ساما نے ان کے سامنے ہی مجھے یہ حکم دیا تھا۔ عفان اب نوشابہ اور سعید کی جانب بڑھ رہا تھا۔ چہرے پر انہیں دیکھ کر خوشی دمکی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں لائلہ کو دیکھنے کے بعد پہنچنے والے صدمے کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ لائلہ نے نظروں کا زاویہ بدلا اور ساتھ سے گزرتے ویٹر کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے ڈرنک کا ایک گلاس اٹھا لیا۔ پرل اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گویا اسے ہمت دے رہی ہو۔ لائلہ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھوں میں غصے اور تکلیف کی سرخی تھی جسے وہ جلد ہی اپنے اندر اتار گئی۔ تھوڑی دیر بعد پرل اسے کسی سے متعارف کروانے میں مصروف تھی۔ لائلہ ساما۔ وہ سامنے والے کو خبر ہوئے بغیر غیر محسوس انداز میں گفتگو کرنے میں ماہر تھی۔ وہ آ رہے ہیں۔ لائلہ کی اٹھی ہوئی گردن مزید اٹھ گئی، انداز میں غرور اور اعتماد چھلکنے لگا۔ تبھی وہاں نوشابہ اور عفان آ پہنچے۔ ہیلو کزن ڈیئرسٹ،
नौशाबा अपने असली मगर मसनूई लहजे में बोली। लाइला ने एक संजीदा निगाह पहले नौशाबा पर डाली और फिर अफ़ान पर। अफ़ान की नज़रें उसकी नज़रों से मिली तो अफ़ान को वो अपने अंदर तक गड़ती हुई महसूस हुई। उसने फ़ौरन निगाहों का ज़ाविया बदला। लाइला उसके इस तरह कतराने पर मुस्कुरा दी। नौशाबा को जवाब न मिला तो वो फिर बोली, यकीन ही नहीं आ रहा तुम्हें यहाँ देखकर। आएगा भी कैसे, तुम लोग तो मुझे कब्र में उतार चुके थे। एक तनकीदी निगाह उसने बारी बारी दोनों पर डाली। अफ़ान के गले की गिल्टी दोबारा डूब कर उभरी, जबकि नौशाबा की हालत में मजाल है जो रत्ती बराबर भी फ़र्क पड़ जाता। बाय द वे, खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अफ़ान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं हुई। मुख्तसर सा जवाब देकर वो आगे बढ़ गई। पर्ल ने बेख्तियार अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर मुंह पर रखी और हंस दी। नौशाबा तिलमिलाती रह गई, जबकि अफ़ान उसे वहाँ से जाता देखता रहा। सईद की नज़र नौशाबा और अफ़ान की मुखालिफ सिमत में जाती लड़की पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए शल रह गया। ज़िंदगी में पहली बार उसे किसी को देखकर यूँ धचका सा लगा। वो जिंदा थी, मगर कैसे? चंद ही लम्हों में नौशाबा और अफ़ान उसके पास आए। नौशाबा की ज़ुबानी मिलने वाली ख़बर सुनकर वो बेयकीनी से उसे देखता रहा। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? वो मिसेस ऐश बन चुकी है बाबा। इसका मतलब है उसे बचाने वाला भी ऐश ही था। एक लड़की जिसकी सालों पहले मौत हो गई, जो हमारी आंखों के सामने कब्र में उतार दी गई, वो अचानक से ज़िंदा कैसे हो सकती है? वो तीनों आंखों में सवाल लिए पुरसोच निगाहें इसी लड़की पर टिकाए हुए थे। पार्टी का आगाज़ सईद ने जितना पुरजोश होकर किया था उतना अब नहीं रहा था। वो सब सिर्फ उस लड़की पर बात करना चाहते थे, उसके मुतल्लिक मज़ीद जानना चाहते थे, मगर वक्त मुनासिब नहीं था। वो चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए इन सब के तासुरात का बाखूबी जायज़ा ले रही थी। जंग बिलाशुबा बुरी होती है, मगर उसका मज़ा सबसे अलग होता है। ब्लूटूथ ऑन करने पर कान में अशर की आवाज़ गूंजी। बेहतर हो? लाइला ने नज़र इर्द गिर्द घुमाकर उसे ढूंढना चाहा। बेहतरीन हूँ, जवाब देकर अशर को तसल्ली सी हुई। पीछे देखो बहन। उसने मुड़कर पीछे देखा तो नज़र सामने ही अशर पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसके मूड का भी पता नहीं चलता था, कभी सगा भाई बन जाता तो कभी सौतेला। इस वक्त वो उसे अपना सगा भाई लगा। वो जवाबन मुस्कुराई तो वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया। अपने प्यारे चाचू जान से मुलाकात की? मुस्कुरा कर पूछा क्या तो लाला लब भींचती रह गई। अब वो उसे अपना सौतेला भाई लगा था। नहीं। जब बाकी सबको दूर से खुद को देखता पाया तो वो भी ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। अलबत्ता तुम्हारी कज़न डियरेस्ट नौशाबा सईद मुराद से हुई, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कि मेरा प्यारा खूबसूरत और सजीला कज़न अशर जहाँ नहीं आया। शट अप मेरी प्यारी बहन, इतनी बकवास करते करते थकती नहीं हो तुम? बहुत ही प्यार से कहा क्या। मुस्कुराहट हनूस बरकरार थी। नहीं। लाइला की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। वो 2 कदम आगे बढ़ी और 3 बार यकलुक्त पलकें झपक कर कहा, आखिर को तुम्हारी ही बहन हूँ। बदकिस्मती से। तुम्हारे लिए बदकिस्मती हो सकती है, मेरे लिए तो खुशकिस्मती है कि इतना हैंडसम नौजवान मेरा भाई है। वो दोनों मुस्कुराहट बरकरार रखने की पूरी सही किए हुए थे। दूर खड़े लोग उन्हें रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। अगर बकवास करने का अवार्ड होता तो इसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन के नाम करता। बहन से इतनी मोहब्बत, जहन्नुमी इंसान ना हो तो। गुस्से में भी लाड किया गया। किसी से बात करते हुए अचानक ही नौशाबा की नज़र भीड़ को काटती हुई लाइला के हमरा खड़े उस हैंडसम नौजवान पर पड़ी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि उसे अपने कानों में उसकी धक धक सुनाई दी। लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट फैल गई। कितना प्यार है ना भाई और बहन में। नौशाबा के पास खड़े 2 आदमियों ने तबसरा किया। खुदा इन दोनों को सलामत रखे और उन्हें उनके मकसद में कामयाब करे। सयाद ने साथ खड़े लियो से कहा तो नौशाबा जल भुन कर रह गई। एक कहर आलूद निगाह उन पर डालती वो पैर पटकती वहाँ से चली गई। उसके जाते ही लियो ने सयाद के हाथ पर हाथ मार के ताली बजाई और फिर दोनों का खुशगवार कहका गूंज उठा। इसी तरह जलती रही तो काली हो जाओगी बेचारी। लियो के तबसरे पर उनका एक और कहका बुलंद हुआ। तुम दोनों में इतनी मोहब्बत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। सोचा तुम लोगों की बातें सुन लूँ ताकि जिस गलत फहमी में बाकी सब मुब्तला हैं मैं ना हूँ। पर इन दोनों के करीब आकर बोली, कैसी गलत फहमी? लाला ने सवाल किया। यही कि बहन और भाई में प्यार बहुत है। हमारी बातें सुन लेते तो इस गलत फहमी से दूर रहते। अशर ने बददिल होकर कंधे उचकाए।
ایسا بھی کیا کہہ رہے تھے تم؟ اور کس نے کہا ہم دونوں میں پیار نہیں؟ اس پوری دنیا میں واحد شخصیت ہوں جس کی اس جہنمی انسان کو فکر رہتی ہے۔ لائلہ نے پرل کو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بتانا چاہا جس میں سچ ہی سچ تھا۔ استغفر اللہ۔ اشر نے دونوں کانوں کو باری باری ہاتھ لگایا۔ پرل ہنس دی۔ وہ جانتی تھی کہ لائلہ محض اپنے دھیان بٹائے ہوئے ہے، ورنہ اس وقت اپنی فیملی کو دیکھ کر وہ جتنی تکلیف میں تھی یا تو اسے معلوم تھا یا پھر اللہ کو۔ پر لائلہ کو غور سے دیکھتی رہی۔ آج وہ بالکل ویسی تھی جیسا وہ اسے بنانا چاہتے تھے۔ اس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مسکرایا نہیں کرتی تھی۔ وہ ہر وقت سنجیدہ رہا کرتی تھی، لیکن جب بھی اسے تکلیف ہوتی تھی وہ اپنی مسکراہٹ میں سارے غم چھپا لیتی تھی۔ وہ اپنے درد میں خود ہی سمٹ سی جاتی، مگر اس کا علم کسی اور کو نہیں ہونے دیتی۔ آج بھی وہ عرصہ بعد ہنس رہی تھی۔ وہ یقیناً بہت تکلیف میں تھی۔ وہ ابھی بھی اشر کے ساتھ کسی بات کو لے کر مذاق کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ وہاں صرف پرل کو اندازہ تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ وہ لڑکی جس پر رشک بھری نگاہوں کا سایہ تھا، رشتوں کے معاملے میں کس قدر بدقسمت تھی۔ لائلہ نے اسے خود کو دیکھتا پایا تو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پرل نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ چند ہی لمحوں بعد سارے میں گلاب کی پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ لائلہ اچانک ہنستے ہنستے رک گئی۔ فضا میں شناسا سی خوشبو کے احساس نے اسے آ گھیرا۔ پرل اور اشر بات کر رہے تھے، وہ اس جانب متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ لائلہ کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ حسین احساس اسے سانسیں دینے لگا۔ عرصہ پہلے جو دل دھڑکنا بھول گیا تھا، آج اس میں ہلچل سی مچ گئی۔ اسی طرح ہلچل لابی میں بھی مچی۔ وہاں کوئی بہت ہی خاص شخص داخل ہوا۔ سب اس کے استقبال کے لیے اس جانب لپ کے اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ ہوا کا رستہ جیسے کسی نے روک لیا ہو۔ پرل اور اشر بھی اب اس کی حالت میں سے بے خبر لابی کی جانب دیکھنے لگے۔ لائلہ کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ میں اختیار اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے آج یا تو وہ دھڑک اٹھے گا یا پھر حلق سے باہر نکل آئے گا۔ آنکھوں میں کرب سا جگنے لگا، تب ہی نظر بھیڑ کو کاٹتی اس شخص سے جا ٹکرائی جس کے آنے سے فضا معطر ہو جایا کرتی تھی، جس کی موجودگی کا احساس دنیا کا سب سے حسین احساس تھا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی دھک دھک کی آواز صرف اسے سنائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ سب کچھ سلو موشن میں ہونے لگا۔ وہ صحیح مراد سے گلے مل رہا تھا، عفان سے مل رہا تھا، باقی سب وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ 3 سال بعد اسے دیکھنے پر گویا اس کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اسے دنیا رنگین لگنے لگی۔ دنیا کا ہر رنگ واضح ہو گیا۔ اس کا جانا اس کی بینائی لے گیا تھا، اسے نابینا کر دیا تھا۔ آج اسے اس کی بینائی واپس مل گئی۔ دل دھڑک اٹھا، آنسو حلق میں چبھنے لگے۔ پھر کیا ہوا وہ نہیں جانتی، بس اس کی نظر اس چہرے پر ٹک سی گئی۔ وہ دنیا سے بیزار اسی کو دیکھے گئی۔ ہادی؟ لبوں نے حرکت کی، آواز ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ پرل نے کسی احساس کے تحت مڑ کر اس پتھر بنے وجود کو دیکھا۔ لائلہ؟ وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی مگر سن کون رہا تھا؟ وہ تو بس محبت کے شیش محل میں موجود زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ پرل کچھ کہہ چکی تو اب اشر پرل سے کچھ کہہ رہا تھا۔ لائلہ کچھ نہیں سن پائی۔ چند ہی لمحوں بعد ان دونوں کو نظریں ملی۔ سب کچھ جیسے تھم سا گیا، ساری دنیا رک گئی۔ اس نے ان سنہری آنکھوں میں آج بھی محبت کا سورج ابھرتا دیکھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے چمک اٹھیں۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے آپ کو بھول گئی۔ وہ بھول گئی کہ وہ کون تھی، وہ کہاں تھی۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ سامنے تھا اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا ہادی تھا، وفا کا ہادی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھہر سا گیا، ہر جانب فسوں طاری ہو گیا۔ نظروں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ سعید ان دونوں کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور پھر حدید کو اس کی جانب بڑھتا دیکھا۔ سب کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں بن چکے تھے۔ وہ دور سے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جانے آنکھوں کی زبان میں ایک دوسرے کو کون سی داستان سنا رہے تھے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بت بنی کھڑی تھی۔ وہ بے یقین سا دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لائلہ لڑکھڑائی اور پھر ساتھ رکھی میز پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا۔ ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر طرف دھند سی چھا گئی۔ تمام لوگ، تمام چیزیں، سب کچھ غائب ہو گیا۔ منظر بدل گیا۔ خانزادہ گاؤں میں موجود پھولوں کے کھیت میں وہ ایک ساتھ کھڑے تھے، بالکل آمنے سامنے۔ وہ بالوں میں پھول ٹکائے کھڑی تھی۔ دونوں کسی بات پر
کھل کر ہنس رہے تھے۔ منظر پھر بدلا۔ وہ مراد ہاؤس کے لون میں ساتھ بیٹھے چائے پر بات کر رہے تھے۔ ہر طرف گلابوں کی پھیلی خوشبو میں وہ خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ منظر پھر بدلا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، ہاتھوں میں اس کے ہاتھ لیے ہوئے تھا۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر ہاتھی کے ساتھ بیتا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ وہ محبت کے شیش محل میں سب سے اوپر والی منزل پر جا پہنچی۔ اسے لگا تھا دنیا یہاں سے بہت حسین لگتی ہے، مگر وہ غلط تھی۔ وہ دونوں ابھی چند قدم کے فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک ہر طرف شور سا مچ گیا۔ تمام لوگ لائلہ کی جانب لپکے تھے۔ اشر اور پل بھی اسی کے پاس گئے۔ سب کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا سایہ تھا۔ پھر اس نے حدید کو رکتے دیکھا۔ وہ وہیں رک گیا، آنکھوں میں ڈھیر ساری فکر لیے۔ وہ آگے آنا چاہتا تھا، مگر ان سب کے ہوتے ہوئے وہ آگے کیسے آتا؟ بھیڑ بڑھ گئی۔ لائلہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ تبھی اس کی نظر حدید کی نظروں کے تعاقب میں اپنی دائیں جانب پڑی، جہاں آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آگ کسی اور کو نہیں بلکہ لائلہ کی ساڑھی کو لگی تھی۔ اسے بجھانے کی کوشش میں سب سے آگے اشر تھا۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں چلی گئی۔ دماغ معاف ہو گیا۔ کیا ہو رہا تھا، کیسے اور کیوں ہو رہا تھا، کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ تب ایک بار پھر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس نے اسے بینائی لوٹا دی، جس نے اس کی سیاہ بختی مٹا دی تھی۔ وہ پریشان سا وہیں بت بنا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا، کبھی اسے، کبھی اس کے ساڑھی کو، تو کبھی ساتھ والی میز پر پھیلی آگ کو۔ چند ہی لمحوں میں اشر اس کی ساڑھی کو آگ کی قید سے آزاد کر چکا تھا، مگر اس میز پر آگ مزید بھڑکتی چلی جا رہی تھی۔ تمام لوگوں کو ایک طرف کیا گیا۔ کوئی لائلہ کو کرسی پر بٹھا رہا تھا، کوئی اسے پانی پلا رہا تھا، کوئی اسے کندھوں سے تھامے حوصلہ دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک شخص کا چہرہ نقش ہو چکا، اور وہ تھا حدید خانزادہ کا چہرہ۔ پر اسے بار بار کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشر اسے کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں صرف اسی شخص کی ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کی ساڑھی کا پلو کافی حد تک چل چکا تھا، مگر اسے خبر ہی کہاں تھی۔ کافی دیر بعد جب سب ٹھیک ہو گیا، تب سعید خود چل کر اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ اسے محض ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ کسی کی موجودگی انسان کو دنیا سے اس قدر بے خبر کیسے کر سکتی ہے؟ پرل سوچتی رہ گئی۔ وہ ٹھیک ہے، جواب اشر نے دیا، اور اب وہ اسے اٹھ کر ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا۔ لائلہ نے معاف دماغ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سعید نے اسے روکا اور پھر کسی سے ملوانا چاہا۔ تب ہی لائلہ نے اسے 3 قدم کے فاصلے پر کھڑے دیکھا۔ سب کچھ جیسے وہیں تھم سا گیا۔ وہ شاید ابھی آگ بجھنے کے بعد اس سے پوچھنے آیا تھا۔ آنکھوں میں فکر لیے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ لائلہ کا جی چاہا وہ اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ وہ اس لمحے جیسے بھول گئی، وہ بھی تو انہی کا آدمی تھا، وہ بھی تو اس کا حریف تھا، جس سے اس نے پچھلے 3 سالوں میں جتنی محبت کی اتنی ہی نفرت کی۔ وہ اشر سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اشر خاموشی سے اسے جواب دے رہا تھا۔ وفا۔ حدید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سعید نے اسے ٹوکا۔ اس کے منہ سے وفا سن کر لائلہ کا گویا سانس رک گیا۔ حدید، یہ مسز ایش ہیں۔ لائلہ کو زندگی میں سعید سے اتنی نفرت کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس لمحے اس کا تعارف بیان کرتے ہوئے ہوئی۔ اس نے حدید کا چہرہ غور سے دیکھا۔ شاید کوئی تاثر سمجھ آ جائے، مگر وہ آج بھی اس کا چہرہ نہ پڑھ پائی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے پہلے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر اس کا چہرہ۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشی کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر پائی۔ وفا ہوتی تو اس کے سینے سے سر لگائے رونے لگ جاتی، جیسے کوئی اپنا بچھڑ کر سالوں بعد ملتا ہے اور انسان اسے لپٹ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا ہے، بالکل ویسے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اگر وہ وفا ہوتی، وہ تو لائلہ تھی۔ وہ جو ظلم کرنا تو جانتی تھی، مگر ظلم سہنا نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اس کی جانب بڑھتا محسوس کیا۔ ہاتھ ملانے پر اس نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا تو وہاں اسے اجنبیت سی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے اس محبت کے شیش محل کے سب سے اونچی محل سے کسی نے اسے دھکا دے دیا اور وہ سب سے نچلی منزل پر منہ کے بل آ گری تھی۔ محبت کی چوٹ سب سے گہری چوٹ ہوتی ہے، اس کا تو مرہم بھی ساری دنیا میں نہیں ملتا۔ اشر اس کا ہاتھ پکڑے اسے دور لے جا رہا تھا،
पर्ल भी उसके साथ थी। सयाद और लियो ने भी वापसी की राह ली। आज का दिन सबके लिए यादगार बन चुका था, किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी। जैसे वहाँ थोड़े से फासले पर खड़ी हंसती हुई नौशाबा के लिए अच्छी, तो दूसरी तरफ वहाँ से मोहब्बत की चोट खाकर जाती लायला के लिए बुरी। वो जैसे ही बाहर निकले, बादल इतनी ज़ोर से गरजे कि सबके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। ऐसी ही गरज उसके दिल में भी थी, मगर उसे कोई सुन ही नहीं पा रहा था। लायला की आंखों में तैरती नमी को कोई नहीं देख पाया था, सवाए आसमान पर तैरते बादलों के। बस उन्हें भी बहाना मिल गया और उन्होंने ज़ोरों शोर से बरसना शुरू कर दिया। अशर ने लायला को उसकी गाड़ी में बिठाया और फिर सयाद को हिदायत देने लगा। तभी बाहर खड़ी पर्ल की नज़र सामने आकर रुकती गाड़ी पर पड़ी। वो जो भी था, देर से आया था। यकीनन उसे इंतज़ार करना पसंद नहीं था। ड्राइवर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वो नौजवान अपनी गाड़ी से कोट के बटन बंद करता हुआ बाहर निकला। बाहर निकलते ही सबसे पहली उसकी नज़र पर्ल की नज़र से टकराई। पर्ल की सारी कायनात रुक सी गई। अब उसे सही से समझ आया था कि मोहब्बत इंसान को दुनिया से कैसे बेखबर कर देती है। चंद सानिये वो एक दूसरे को देखते रहे। फिर ज़मान ने आंखों में नापसंदीदगी लिए अपनी निगाहों का जाविया बदला। यकीनन उसे भी पर्ल को देखकर थोड़ी सी ही सही मगर तकलीफ़ हुई थी। ये तो तय था कि जब तक उन दोनों की ज़िंदगी में कोई और शामिल ना होता, तब तक उनकी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम से शुरू होकर एक दूसरे के नाम पर ही ख़त्म होनी थी। ज़मान का शुरुआत में ही मूड ख़राब हो गया। आगे जाकर जब हालात देखे तो शुक्र किया कि वो जल्दी नहीं आया। पर्ल लायला के साथ उसी की गाड़ी में बैठ गई। सारा रास्ता इन दोनों के दरमियान खामोशी की डोर बंधी रही। दोनों को मोहब्बत की चोट लगी थी। दोनों ने ही सालों बाद अपनी लाहासिल मोहब्बत को देखा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बारिश तरातर बरस रही थी। पर्ल और अशर अपने अपने कमरे में मौजूद थे। अशर नींद की वादियों में उतरा हुआ था, जबकि पर्ल खामोशी से बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठी थी। इसी तरह दूसरी तरफ लायला अपने कमरे की खिड़की से बाहर की जानिब तड़ातर बरसती बारिश को देख रही थी। आज पूरे 3 साल बाद उसकी आंखें बरस रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वो उसी मुकाम पर खड़ी है जहाँ 3 साल पहले तब खड़ी थी जब हादी उसे छोड़ कर गया था। आज वो इतनी ही तकलीफ़ में थी। उसने अपने आंसू साफ़ किए और खाली खाली आंखों के साथ बाहर की जानिब चल दी। पोर्च में पहुंचकर उसने ड्राइवर से गाड़ी की चाबियां मांगी तो वो खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरता रह गया। लायला सामा इस वक्त, और वो भी इस तरह बरसती बारिश में। ऐश सामा से मुलाकात करनी है मुझे, उसे ने बुलाया है। आराम से वजह बताकर उसने उससे चाबियां ले लीं। ऐश के नाम पर वो कुछ ना कर सका। लायला ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर अपनी मंजिल की जानिब दौड़ा दी। इतनी तूफ़ानी बारिश में सड़कें मामूल के बरक्स वीरान थीं। लोग इस वक्त अपने अपने फ्लैट और अपार्टमेंट में सर छुपाए बैठे थे। बिजली वक्फे वक्फे से गरज रही थी, मगर उसके गुस्से की गरज उससे ज़्यादा थी। उसके अंदर उबलते गुस्से और आग को शायद कोई नहीं बुझा सकता था। इसीलिए वो वहाँ जा रही थी जहाँ उसे अपना ये सारा गुस्सा निकालना था। काफ़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने जा रुकी। वो छोटा सा अपार्टमेंट था, मगर वो जानती थी कि गहराई में वो कितना वसी था। अंदर दाखिल होते ही मुलाजमों ने उसे पहचानने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। लायला जहान, सईद मुराद की भतीजी। अपना तारुफ करवा के वो आगे बढ़ गई, जबकि तमाम मुलाजिम उसे देखते रह गए। नारंगी टॉप के साथ हम रंग ट्राउज़र पहने वो लापरवाह से हुलिये में थी। मेकअप उतरा हुआ था, बाल कैचर में मुकीद थे। हील्स की टिक टिक के साथ वो उसकी स्टडी में दाखिल हुई। सामने बैठे शख्स ने एक संजीदा सी निगाह अपने कागजात से उठाकर दरवाजे की तरफ डाली, जहाँ वो आग बगोला हुई खड़ी थी। अंदाज़ इतना मामूली था जैसे उसे इस वक्त किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मगर उस लड़की को देखकर उसकी नज़र ठहर सी गई। उसे उसके वहाँ आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाथ में पकड़ा कलम छोड़कर वो सीधा हुआ। अंदर आओ। वो धीरे धीरे कदम उठाती उस तक आई। आंखें भीगी हुई थीं, चेहरा उदास था। मुझे लायला जहां से इस हालत की उम्मीद नहीं थी, उसने जैसे तंज उछाला। वो उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई और दोनों हाथ मेज़ पर रख कर उसकी आंखों में आंखें डाली। क्यों किया तुमने ऐसा? वो चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर बोला, क्या? वो तनसन हंस दी। हंसने पर आंसू गालों पर बहने लगे। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, तुमसे ऐसे पूछ रही हूँ जैसे तुमने कोई एक गुनाह किया हो।
अचानक ये मुस्कुराहट सिमटी और लहजे में दुरुस्ती घुल गई। तुम तो लातादाद गुनाह कर चुके हो प्यारी भतीजी, अपने चाचू पर गुस्सा करोगी? वो नहायत पुरसकून अंदाज में बोला। लायला उस सवाल पर चंद लम्हे उसे देखती रही। फिर आसाब ढीले करके वो सीधी हुई और उसकी स्टडी में बिला वजह चक्कर काटने लगी। सबसे पहले ही नज़र सामने दीवार पर आवेज़ा तस्वीर पर पड़ी। इस तस्वीर में मलिक मुराद अपने 3 साहबजादों के हमराह गरूर से गर्दन ऊंचे किए खड़े थे। आज अगर दादाजी जिंदा होते तो आपके करतूत देखकर ही मर जाते। वो इस तस्वीर के पास आकर बोली, तमीज़ से बात करो। अब कि वो संजीदा हुआ, तमीज़? वो हंसती, तमीज़ से बात करूं, वो भी तुमसे? सही लब भींचे बैठा रहा। जानते हो आज मैं किस तकलीफ़ से गुजरी हूँ? वो धीरे धीरे उसके पास वापस बढ़ने लगी। आज से 3 साल पहले किस तकलीफ़ से गुजरी थी? उसके बिल्कुल सामने आकर वो चिल्लाई, तुम्हें तरस नहीं आता? नहीं, ये एक लफ्ज़ी जवाब मिला। लायला ने तासुब से सर हिलाया। किसी पर भी नहीं आता। सईद ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मुझे छोड़ो, अपने भाइयों को छोड़ो, बल्कि सबको छोड़ो। तुम्हें अपनी मोहब्बत पे तरस नहीं आया? अब के वो खामोश रहा, आंखों में खून उतरने लगा। तुमने अनमोल को अपने हाथों से मारा, उसे जला डाला, तुम्हें थोड़ा सा भी तरस नहीं आया? मैंने उसका कत्ल नहीं किया। मुजरिम कब आसानी से इकबाल जुर्म करता है? मैं कर लेता हूँ, अपने हर जुर्म का इकबाल कर सकता हूँ, मगर ये सच है कि अनमोल का कातिल मैं नहीं हूँ। सारी दुनिया जानती है कि अनमोल के कातिल तुम हो। यामीन औकाई की तबाही उसी के कत्ल से शुरू हुई थी। सारी दुनिया गलत जानती है, उसी ने खुद को आग लगाई थी। उसका लहजा अटल था। लायला ने आंखें घुमाई, जैसे उसकी इस मामले में दिलचस्पी ही ना हो। तुम जानते हो आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ? लायला तेज़ आवाज़ में बोली तो सईद ने नज़र उठाकर उसे देखा। पहले जो भी जंग थी सब के दरमियान थी। आज से जो भी जंग शुरू होगी वो तुम्हारे और मेरे दरमियान होगी। तुमने मुझे बहुत दुख दिए हैं सईद मुराद, बहुत दुख, इतने कि तुम्हारी मौत भी उनका अजाला नहीं भर सकती। तुम मुझसे जंग करोगी? सईद ने दिलचस्पी से उसे देखा। हाँ, और ये जंग फतह करके दिखाऊंगी। आंखों में अज़म छलका। मुझसे जंग? तुम नहीं जानती कि मैं कितना पुराना खिलाड़ी हूँ। वो पुरसकून सा बोला। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी ख़तरनाक खिलाड़ी हूँ। इतने ही पुरसकून अंदाज में जवाब दिया गया। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें भी अपने हाथों से कत्ल करने की धमकी दूंगी। आंखों में अफसोस दर आया। वो हंस दिया। शुरुआत सब जोश से करते हैं, फिर बाद में सबका जोश मान पड़ जाता है। मैं ऐसे खिलाड़ियों में से नहीं हूँ सईद मुराद। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बाबा, मेरी मम्मा, मेरा रिश्ता, यहाँ तक के उसके अंदर कुछ डूब कर उभरा हादी भी। मैं हदीद तुम्हें दे देता तो मेरे पास क्या रह जाता? वो महसूस अंदाज में बोला। खुदा तुम्हें जहन्नुम वासिल करे सईद मुराद। वो तरफ उठी। हर रिश्ते पर मैं खामोश रही, मुझे तकलीफ़ हुई फिर भी, मगर जानते हो हादी को छीन कर तुमने मुझे जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ज़ख्म दिया। मेरी रूह हर लम्हा अज़ियत की आग में झुलसती है। मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा है तुम्हें? क्या कर सकता हूँ? उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। जहन्नुम में जाओगे तुम सईद मुराद, जहन्नुम में। तुम्हें बाप की जगह दी थी मैंने, कितना प्यार किया था मैंने तुमसे। तुम तो इस लायक थे ही नहीं। शामीर भाई ठीक कहते थे कि तुम ही गलत हो। काश मैं उस वक्त उन्हें समझ लेती। काश आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने अपने बाप की कसम खाती हूँ, हादी से मोहब्बत की कसम खाती हूँ कि तुम्हें ज़रूर हराऊंगी। तुम्हें कब्र तक ना लेकर गई सईद मुराद तो मैं भी लायला जहान नहीं। बिजली ज़ोर से गरजी, इतनी ज़ोर से कि सईद मुराद को अपने कान के पर्दे मुतासिर होते महसूस हुए, मगर वो खामोशी से बैठा रहा। लायला उसकी तस्वीर की तरफ बढ़ी और फिर उसे उतार कर ज़मीन पर दे पटका। कांच के टूटने और बिखरने की आवाज़ ने स्टडी में छाए सकूत को बुरी तरह मुतासिर किया। अगले ही लम्हे उसने फ्रेम से उस तस्वीर को आज़ाद किया और उसके सामने ही इस तस्वीर को 2 टुकड़ों में तकसीम किया। एक हिस्से में मलिक मुराद और इनके 2 बेटे जहांगीर मुराद और सलीम मुराद थे, जबकि दूसरे हिस्से में सईद मुराद। इसने सईद मुराद को बाकी सबसे अलग कर दिया। तुम इनके साथ ठहरने के भी काबिल नहीं। इसकी तस्वीर का हिस्सा हवा में उछालती वो आगे बढ़ गई। बारिश अभी तक बरस रही थी, बिजली अभी तक गरज रही थी, मगर उसके अंदर आग काफ़ी हद तक बुझ चुकी थी। गुस्सा बह गया था, अब बस दर्द बाकी था। रात ढलने में थोड़ा सा वक्त था। तारे मध्यम पड़ने लगे, अंधेरा मान पड़ने लगा। गाड़ी को सड़क पर छोड़े वो फुटपाथ पर चलने लगी।
اتنی تیز بارش میں وہ چند ہی لمحوں میں مکمل طور پر بھیگ گئی، مگر فکر کسے تھی؟ اس نے اب کی بار آنسوؤں کو نہیں روکا بلکہ انہیں بہہ جانے دیا۔ وہ بہتے چلے گئے، ساتھ میں غم بھی نکلتا چلا گیا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے لے کر 3 سال پہلے تک اس نے صرف خوشیاں دیکھیں۔ پھر اچانک ہی 3 سال پہلے اسے احساس ہوا کہ وہ خوشیاں نہیں تھیں، وہ اس کے ماں باپ کی موت کا ازالہ تھا جو صحیح مراد بھر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے اللہ جی؟ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں اور اس کے آنسوؤں کو ساتھ بہا لے جا رہی تھیں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا اللہ جی، کچھ بھی نہیں۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اللہ پاک سے شکایت کر رہی تھی، اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ وہ سڑک کے بالکل درمیان میں کھڑی تھی، ساری دنیا سے بے نیاز۔ تبھی اچانک کسی نے اسے خود سے لگا کر اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور ایک طرف ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے ایک تیز رفتار گاڑی عین اسی جگہ سے گزری جہاں ابھی ایک لمحہ پہلے وہ کھڑی تھی۔ سب کچھ ایک ہی لمحے میں ہوا، اتنا جلدی کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ چند لمحے سن دماغ لیے اس کے سینے سے سر ٹکائے کھڑی تھی۔ وہ بھی اس کی وجہ سے اتنی دیر سے بھیگ چکا تھا، اسے اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ جو سیدھی ہونے ہی لگی تھی، اچانک اس کی دھڑکن سننے کا رک گئی۔ اس دھڑکن میں کچھ الگ سا تھا، کچھ مقناطیسی سا، جیسے وہ کسی نام کی تسبیح پڑھ رہی ہو۔ گویا وہ چلتی ہو تو ساتھ ایک مدھم سا ساز چلتا ہو جو پورے وجود میں سرایت کرتا ہو، جیسے کوئی محبت کی دھن بجا رہا ہو۔ کسی کا دل اس طرح بھی دھڑک سکتا ہے، اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنی دل فریبی سے، اپنے اندر اتنی محبت لیے۔ یقیناً اس دل میں بسنے والی لڑکی بہت خوش قسمت تھی، بہت زیادہ۔ اس نے دھیرے سے اپنا چہرہ سیدھا کیا، نظر اس شخص کے چہرے سے ٹکرائی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی حفاظت کیے کھڑا تھا جیسے وہ اس کا کیئر ٹیکر ہو۔ اچانک ہی فسوں ٹوٹا جو وہ اس کے دھڑکن کے شہر سے باہر نکلی۔ اگلے لمحے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ وہ اب بھی خاموش رہا، اسے شاید یہی امید تھی۔ تمہیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب کہ وہ پہلی بار بولا، سنہری آنکھوں میں ڈھیروں فکر کے جذبات امڑ رہے تھے۔ اور تمہیں میری فکر بالکل نہیں کرنی چاہیے، وہ غصے سے بولی۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں؟ اس نے لائلہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ فوراً بگڑی اور اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں خود چلی جاؤں گی، تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ اس نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس نے گویا اس کی بات سنی ہی نہ تھی، وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ مزاحمت کی کوشش بھی کی مگر بے سود، وہ کسی کی سنتا ہی کب تھا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے دوسری طرف سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چند ہی لمحوں میں ان کی گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ بارش کے پانی میں گاڑی کے ٹائر مخصوص آواز فضا کو بخش رہے تھے اور ان کی موجودگی کو یقینی بنا رہے تھے۔ سارا رستہ دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، بلکہ جبکہ حدید بالکل سامنے۔ گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے جا کر رکی تو لائلہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر باہر نکلی۔ پھر جیسے اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، وہ آگے جاتے جاتے اچانک رکی اور مڑ کر اسے دیکھا جو ابھی تک سنجیدہ چہرہ لیے سامنے ہی دیکھ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ اس کا ایک ایک تاثر پڑ رہا تھا، وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ لائلہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجی۔ وہ اس آواز کو سن کر شل رہ گئی، بالکل جیسے پتھر کا مجسمہ ہو، جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی تیز رفتار میں اس کی آنکھوں سے دور چل دی۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ چند ہی لمحوں میں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس کے کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے، آواز اسی کی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آواز اس کی نہیں تھی، وہ آواز تو اجنبیت سے بھری تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اس قدر اجنبیت کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس کے الفاظ جیسے اس کے ذہن میں نقش سے ہو گئے۔ دل کو تکلیف ہوئی، بہت ہوئی، مگر وہ خاموش رہی۔ مجھے لگا تھا میری وفا لوٹ آئی ہے، مگر میں غلط تھا۔ اف یار، کیا کیا ہو گیا اس پہ؟ اب یہ بہت مزے کا ہو گیا۔ اب میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس کے ایپیسوڈز دیکھے نا جلدی ختم کر دوں گی، آپ لوگوں کو اور ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔